قرآن مجید کی یہ آیت وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِرُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ کہ دنیا کی زندگی ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل میں بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگانی نے فریب دیا، اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی نہ سفارشی ہوگا، اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دے دے اس سے نہ لیے جائیں، اور جو اپنے کیے پر پکڑے گئے انہیں پینے کا کھولتا پانی اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں استعمال کیے گئے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، اور جو خالق نہیں ہیں وہ مخلوق کو ایک دن نہ ایک دن مٹنا ہے، اور یہ سب کچھ مٹ جائیں گے۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا یہ دنیا کی زندگی ایک ہنسی کھیل ہے، اور تم اس کو لہو و لعب میں نہ گزار دو بلکہ اس کو اپنی زندگی کو صحیح بنا لو۔ لہم شراب من حمیم، اور کل قیامت میں جو شراب پیتے ہیں ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس نہ لیے جائیں گے، اور سب پکڑ ہوگے، اور ان کو کھولتا ہوا پانی استعمال کرنے کے لیے دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا۔ آگے قرآن مجید نے فرمایا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجے جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا کرے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کا بھلا کر سکتا ہے نہ کوئی کسی کا برا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر صاف اعلان کر دیا، عقیدہ و توحید کو بھی سامنے لے آیا گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسیہ جی 1920 یس نو ایوری تھنگ از فائن۔ جی آسیہ جی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ کوئی حضرات بتائیں کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، یا ویڈیو صاف پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا آپ لوگوں کے پاس؟ آسیہ جی بولیے ذرا۔ وعلیکم السلام۔ آسیہ جی بولیے جلدی سے۔ جو حضرات آ رہے ہیں کمنٹ کریں، میرے خیال سے کمنٹ کسی کا نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ جی اب آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ اور کہیے کیا حال ہے، فون نہیں کر رہے ہیں اب؟ اچھا ہاں آ رہی ہے، اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ عیسیٰ موسیٰ، اچھا ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ مسجد میں بیٹھے ہو؟ جی الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے ہمارے گاؤں کی مسجد ہے۔ ابھی چونکہ ہم گھر آئے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا ہے یہ کام ناغہ نہیں ہونا چاہیے تفسیر قرآن کا، اس لیے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے پریانشی یادو، ماشاء اللہ۔ کہاں سے پریانشی یادو؟ اوم کرشنا وسودیو ہریو پرمان لین پرانت کلیکشن گودیوندا نام کیا لکھے؟ پرینشا جی کیا لکھے آپ؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ آسیہ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ جی ابھی نانی کے یہاں سے آئے ہیں تو کام بہت زیادہ ہے۔ ہاں ابھی تو عورت سب کو بیچاری سب کو جو ہے کام ہی اتنا زیادہ ہے، اتنا گھر میں کھانا پینا اور گوشت بنانا کیا کیا ہے، ایک دم بیچاری پریشان ہو جاتی ہے سب، سمجھے؟ اتنا جو ہے کام ہی ہے، کبھی کوفتہ بنایا جا رہا ہے، کبھی گوشت بنایا جا رہا ہے، کبھی کباب بنائے جا رہے ہیں، کبھی پائے بنائے جا رہے ہیں، کبھی کچھ بنایا جا رہا ہے۔ بیچارے عورتوں کا تو دیکھ حالت خراب ہو جا رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ پاکستان میں رہتے ہو؟ نہیں پاکستان میں نہیں رہتے ہمارے بھائی، ہم انڈیا میں رہتے ہیں۔ تسلیم صاحب آ گئے ہمارے، ماشاء اللہ تسلیم صاحب، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلیم بھائی آ گئے ہمارے، احمد بھائی آ گئے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تسلیم بھائی کہہ رہے ہیں میرا نام لے لو تسلیم۔ جی انشاءاللہ آپ کا نام تسلیم ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا نام ہے آپ کا۔
تپنجنا جی ہے ماشاء اللہ. برو آپ مجھ کو بتا دو کہ قرآن حفظ کرنا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے حفظ. اگر آپ کے شوق کے اوپر ہے, آپ کا کیسا شوق ہوتا ہے اس کے اوپر آپ حفظ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہے تو کوئی دقت نہیں ہے نا. وکاس بھائی ہمارے آگے کہہ رہے ہیں کہ او یہ مسلم ہے آپ. جی الحمدللہ مسلم ہیں, ہم انڈیا سے رہنے والے ہیں. آج ورحمۃ اللہ. اچھا السلام علیکم کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انڈیا کے ہو تو مسلمان کیسے ہو؟ کیسے مطلب مسلمان کیسے؟ انڈیا کے مسلمان نہیں ہوتے ہیں. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھیشیخ بھائی آ گئے. ابھیشیخ بھائی آ گئے ہمارے کہہ رہے ہیں. یونٹ بھائی اگر جے شری رام بولے آداب بھائی. دیکھیے ہم ہندو کو ہم کہیں گے کہ جے شری رام, ہم آپ کو تو نہیں بول پائیں گے لیکن آپ کو آداب ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. محمد بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ بلیز یو وتھ آل مائی ہارٹ. اچھا انگلش میں نہ لکھے اور ہندی میں لکھے. انڈیا میں رہتے تو انڈین بولے, انگریز نہ بنے کوئی. بھائی تم لوگ پہلے ہندو ہی تھے کیا؟ ہم لوگ ہندو نہیں تھے بلکہ آپ لوگ پہلے مسلمان تھے. آپ لوگوں کے پروج جو ہے دھرم چینج کر لیے ہوئے ہیں, کیونکہ آدم سے ہماری نسل چلی ہے اور آدم پہلے منو ہیں, اور پہلے منو کے حساب سے آپ بھی اس منو کے اولاد ہیں, اور وہ منو ایک ایشورواد تھا. اس لیے ہم ایک ایشورواد کے جو منو تھے اس منو کی ہم لوگ اولاد ہیں, سنتان ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دھرتی پر آنے والا آدم, اور وہ آدم ایک منو تھا, اور وہ منو ایک ایشور کی عبادت کرتا تھا. اور وہ ایشور کی کس کی عبادت کرتا تھا؟ اوپر والے کی عبادت کرتا تھا. اسی کے ہم عبادت کرتے, اسی کا ہم ماننے والے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام وسیم اکرم ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام وسیم اکرم ہے. رام لکھ رہے ہیں ہمارا آداب. کماری جی رام لکھ رہے ہیں, آداب آپ کے لیے ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام وسیم اکرم ہے. وسیم اکرم ماشاءاللہ. آداب ماشاءاللہ. جتنے حضرات آ رہے ہیں ماشاءاللہ, کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ہندو مسلم جو بھی ہیں, جو بھی ہندو مسلم بھائی آ رہے ہیں وہ بھی سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزاکت قریشی جی آ گئے ہمارے یہاں ماشاءاللہ. ہمارے یہاں ماشاءاللہ قریشی بھی حضرات, ایسے بھی آج کل جو ہے بقرعید کا ماحول چل رہا ہے. قریشی جی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. انک 9 جی آ گئے ہیں ماشاءاللہ. کہہ رہے تسلیم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب سوال ہے, اگر کوئی کال پہ بولے کہ ہمارے گھر اپنی ماں بیٹی لاؤ, اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ کے گھر کوئی کال پر بولے کہ ماں بیٹی لاؤ, مطلب سمجھے نہیں, پورا بیان کیجیے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں مفتی صاحب؟ ہم پڑھاتے لکھاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم اکرم نام ہے ہمارے. حلیمہ پروین جی السلام علیکم ماشاءاللہ. حلیمہ جی آ گئی ماشاءاللہ. کیا حال ہے حلیمہ جی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم اکرم نام ہے. جلدی ماشاءاللہ. ہمارے بھائی صاحب آ گئے ہیں. سمیر بھائی کہہ رہے ہیں بھائی آپ ہمارے کمنٹ پڑھنے کیوں نہیں ہیں؟ ہم چھوڑ دیں آپ کا چینل؟ آپ میرے استاد جیسے ہیں اس لیے کمنٹ کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں یار, سب کا کمنٹ پڑھ رہا ہے. اصل میں جلدی میں نکل جا رہا نا اوپر, اس لیے نہیں پڑھ پا رہا ہے. اچھا وعلیکم السلام ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تسلیم بھائی آپ کا نام بتا تو دیا یار. تسلیم بھائی کتنا پوچھو گے؟ ہر چیز پڑھ نہ دیا کرو. کیا مطلب؟ نوین بھائی کیا بول رہے ہیں؟ نعیم بھائی. اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوپر کمنٹ بہت چلا گیا نا, اس لیے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میرا نام نہیں لے رہے ہیں. تسلیم بھائی لے تو رہے یار. اچھا کہاں سے ہیں حضرت؟ بہار سے ہیں ماشاءاللہ. کون ہے ہمارے؟ محمد بھائی جی. تسلیم بھائی بہار سے ہیں. دلشاد بھائی ہمارے آگے. آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ مسلک احناف سے تعلق رکھتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی دوست آ گئی ہے حلیمہ جی. اچھا آپ کی دوست ہے, آپ کی دوست نہیں ہے. وسیم اکرم جی کیسے ہیں حضرت آپ؟ جی الحمدللہ. وسیم اکرم کون ہے, کہاں سے ہیں؟ نزاکت بھائی مولانا صاحب آپ کہاں سے ہو؟ بہار سے ہیں. عائشہ جی آ گئی ماشاءاللہ. عائشہ جی بہت دن کے بعد تشریف لائیے. میرا نام عائشہ ہے. اچھا ماشاءاللہ, نام بھی عائشہ ہے. ہمارے نبی کے سب سے چھوٹی بیوی کا نام عائشہ ہی تھا.
उषा कुमारी भी आ गई है। क्या बोल रही हैं उषा कुमारी जी? देवबंद है या बरेलवी है? देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। तस्लीम भाई, हाफिज जी मैं सिपारा पढ़ा दोगे? सिपारा पढ़ा दोगे? सिपारा कब पढ़ोगे इंशाल्लाह? कोई टाइम टेबल मुतय्यन करो इंशाल्लाह। कितने हजरात हैं पहले बताएं इंशाल्लाह, उसके बाद चलिए माशाल्लाह। कौन कौन आ गए हैं हमारे भाई? वासिंगा नहीं, हम आपके दोस्त नहीं हैं। अच्छा, आप हमारे दोस्त नहीं तो फिर आप क्या है हमारे? सिपरा पढ़ा दोगे माशाल्लाह। कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अंक भाई कह रहे हैं UNK जी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, सवाल है अगर कोई कॉल पर बोले कि हमारे घर पे अपनी माँ बेटी, तो ये तो बहुत गलत है। आपको क्यों बोलेगा कोई बात है, कोई मेहमानी के तौर पर आपको बुलाना चाह रहा है, आपको दावत करना चाह रहा है कि आप सब लोग आइए, माँ बेटी के साथ आइए, सबकी आपको दावत है, तभी आपको बुला रहा होगा। सिचुएशन क्या है वो तो आप ही जान रहे होंगे क्या मसला है। मैं अकेला हूँ, पढ़ा दो किसी पर। इंशाल्लाह देखते हैं, कोई टाइम निकालेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ा देंगे, ठीक है। मैं अकेला हूँ। अच्छा, तस्लीम भाई करे मैं अकेला हूँ, पढ़ा दो। अच्छा। और हमारे रज़ा भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत बिहार कौन से डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं? बिहार में हमारा डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी ज़िला। मेरा नाम लो तस्लीम भाई जी इंशाल्लाह, तो मेरा नाम लो इंशाल्लाह पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। तस्लीम क्यों बार बार एक ही कमेंट कर रहे हो? हाँ तस्लीम भाई को ज़रा समझाएं। मैं आपका पापा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, हमको तो मालूम नहीं था। आप कहाँ इतना दिन से हमारे पापा, कहाँ गुम थे आप? MD असलम जी आप हमारे पापा हैं। आप इतना दिन से गुम थे, बताइए। हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। जल्दी आइए, आप कर तशरीफ़ लाइए, ठीक है। आप इतना दिन से गुम थे, बताइए। हम लोग इधर उधर जो है अनाथ आश्रम में भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। आप इतना दिन से गुम हैं, बताइए। आप आइए जल्दी से, माला पहनाया जाए आपको, ठीक है। आप क्या करते हैं मुफ्ती साहब? हम पढ़ाते लिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MD आरिफ भाई वालेकुम सलाम। कौन सा जगह आना है? बिहार सीतामढ़ी ज़िला आइए। अम्मी को भी साथ लेके आइए। सलमान जी, हाँ अम्मी को भी साथ में लेकर आइए, देखेंगे हमारी अम्मी कैसी है। कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या किया जाएगा। ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हमारे माशाल्लाह। हाँ ऐसे लोग तेजस्वी लोग आते हैं, अफलातून कह लीजिए, या ऐसे कह नमूने हजरात हमारे लाइव में आते हैं। मोदी जी आए हैं क्या? मोदी जी भी आए होंगे, कोई ठीक नहीं है। हमारे लाइव में तो तेजस्वी लोग आते हैं, मोदी लोग आते हैं। हाँ ये आ गए, मोदी जी कोई आ गए। नरेंद्र मोदी जी, मैं हूँ चोरों का चोर। भाई नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लगा के कह रहे हैं मैं हूँ चोरों का चोर। अच्छा, आप क्या पढ़ाते हैं मुफ्ती साहब? किताब पढ़ाते हैं। मैंने ऐसे ही बोला था कि मैं आपका पापा हूँ। ऐसे क्यों बोला? आप हमारे पापा हैं तभी तो आप बोले हैं। इतना दिन से आप कहाँ घूमते? आइए, जब आप बोले हैं तो आप अगर मजाक किए हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो सह लीजिए थोड़ा सा, फिर आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि मजाक करो तो सहने की ताकत भी रखो। असली वाला ही हूँ। अच्छा, असली वाला नरेंद्र मोदी है। अच्छा, ऐसे पागलों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं। तो माशाल्लाह हमारे वहाँ लाइव में ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग, नरेंद्र मोदी लोग जो आ रहे हैं, ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री लोग और ऐसे ऐसे CM सब हमारे लाइव में आते हैं। ऐसी सक्सेस नहीं है हमारा लाइव। मैं तुम्हारा भाई हूँ। तस्लीम भाई हमारे भाई हैं माशाल्लाह जी। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई। अल मुस्लिम मिरआतुल मुस्लिम, मुसलमान का आईना है। हाँ आपको वोट देंगे हम। आप जो है ना कॉकरोच पार्टी को देंगे इंशाल्लाह। कॉकरोच पार्टी में कौन कौन शामिल होगा? मैंने ऐसा ही नाम अल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोदी है। अच्छा, आपका नाम तो माशाल्लाह, अभी आपका नाम तस्लीम था, आपका नाम अभी मोदी हो गया। तो पल पल पर बदल जाते हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलते वैसे हम हैं कॉकरोच।
ہم ہیں کوکروچ پارٹی میں حلیمہ پروین جی کوکروچ پارٹی میں. السلام علیکم تسلیم بھائی، میں آپ کا پاپا ہوں. اچھا صحیح ہے سر. ہاں ہمارے بھائی سب آ گئے ہیں. سید بھائی، صدام بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کھانا پینا ہو گیا ہے. ہو گیا ہے بھائی صاحب. آپ کیا کر رہے ہو اس ٹائم؟ الحمدللہ کھانا پینا ہو گیا. اس ٹائم ہمارا تفسیر کا وقت ہوتا ہے، تفسیر قرآن ہوتا ہے. جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہی ہیں. لائک اور سبسکرائب کر دو جتنے حضرات آ رہے ہیں. ہم کے جی جتنے بھی حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کر دیجیے. انشاءاللہ آج لائک کا ٹارگٹ لے کے چلنا ہے. ہمارے جتنے بھی موڈیٹر حضرات آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج کا لائک کا ٹارگٹ انشاءاللہ تقریباً 500 ٹارگٹ لے کے چلے، جو تقریباً ہمارا 1 بجے تک ہو جائے. انشاءاللہ 1 بجے تک ہم آج لائیو رہیں گے. 12:50 45 پہ ختم کر دیں گے، ہے نا، یعنی 1 گھنٹہ 15-10 منٹ پہلے اذان سے. کیا آپ سارے دھرم کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ دھرم کی رسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے ہم بھائی؟ سارے دھرم کے ہمارے گوتم جی سارے دھرم کی رسپیکٹ ہے. لکم دینکم ولی دین. ہمارا قرآن کہتا ہے کہ سارے دھرم کی رسپیکٹ کرو، کسی کو برا بھلا نہ سمجھے. آسیہ حنفی جی آ گئے ماشاء اللہ. گستاخی رزلٹ کی سزا سرطن سے جدا. ریوا ارجن نہیں، ایسی بات نہیں ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا. یہ سب افواہیں پھیلائی گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی کتنا بج رہا ہے؟ ابھی کتنا بج رہا ہے؟ ابھی ہو رہا ہے 11:20-22 ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں نے سبسکرائب کر دیا. جو حضرات نہیں کیے ہیں جلدی جلدی کر دیں ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارے صدام بھائی، ہمارے اسلم بھائی کر دیے ماشاءاللہ. سپورٹ بھائی ہمارے آ گئے ہیں ماشاءاللہ. عارف بھائی بھی آ گئے ہیں. عارف بھائی کیا کرے ہیں؟ دل لگ گیا اپنے من میں، کیا فائدہ ہے یہاں، کیا فائدہ ہے زمانے میں، میرا نواسی دل لگ گیا ہی. ہاں دل سے جب دل لگیں گے تو اچھا کام ہوگا ماشاءاللہ انشاءاللہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. جتنے حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں اب قرآن کی آیت، جس کو کوئی دیش پہلے یا قرآن پہلے ہے، یہ سوال ہی غلط ہے کہ دیش پہلے یا قرآن پہلے ہیں. یہ سوال ہی آن لاجیکل ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے. ہری جی ماشاءاللہ، ہے نا. اری جی بھائی یہ سوال آپ کا غلط ہے بالکل. 15 لاکھ چاہیے، 15 لاکھ چاہیے. 15 لاکھ ہمارے مودی جی سب کو دے رہے تھے 2014 میں. اب وہ ابھی اس پہ پروسیس چل رہا ہے، اس پہ کام چل رہا ہے. انشاءاللہ دیے جائیں گے. جواب دیجئے. جواب نہیں دیں گے اس لیے کہ سوال آپ کا غلط ہے. سوال بدلو، پہلے سوال بدلو. ہمارے اوم جی بھائی آ گئے ماشاءاللہ. اسپورٹ جی آ گئے ہیں. حنفیہ جی کہہ رہے لائک ڈن کیجیے. حنفیہ جی الگ الگ بدل سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں دوں گا 2029 میں. اچھا 2029 میں غلط بولے آپ. ابھی 11:25 ہو رہا ہے ہمارے گھڑی میں. 11 تو اب نہ 11:25 ہوا. اس گھڑی میں ہم جو سامنے ہمارے گھڑی ہے اس گھڑی میں ایسا دکھ رہا ہے بھائی صاحب. لونکسٹس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں آپ نے غلط بولا. ابھی 11:25 ٹھیک ہے 11:25 ہو رہا ہے. رادھے رادھے بھائی آداب. جتنے حضرات آ رہے ہیں آداب آداب آداب. اسلم بھائی کہہ رہے ہیں آپ نے غلط بولا. اچھا ایکس مسلم ساحل کون ہے؟ ایکس مسلم ساحل. ہائے آئی ایم ایکس مسلم ساحل. یہ سہیل کیا ہوتا ہے؟ ایکس مسلم سہیل کون ہے؟ آپ نے غلط بولا. چلیے ماشاءاللہ. جتنے حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کرتے رہیں. جو حضرات آ رہے ہیں لائک کرتے رہیں. اسی حساب سے میں انشاءاللہ ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب سے مرتد ہوا ہے زندگی میں سکون ہے. اچھا جب سے آپ مرتد ہوئے ہیں زندگی میں سکون ہے. چلیے ٹھیک ہے، آپ کا اپنا نظریہ ہے. آپ کو سکون اگر مل رہا ہے تو آپ اپنے نظریے سے ہیں، اس میں ہم کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. آپ کا اپنا نظریہ ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ کو مرتد ہی ہونے میں آپ کو سکون ہے تو رہیے سکون. وہ اچھا ہے کہ آپ کو اسلامی حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
صدام بھائی کیا لکھ رہے ہیں؟ کیا لکھ رہے ہیں صدام بھائی؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ ہاں آسیہ جی بتائیے کیا حال ہے؟ چلیے اب ہم قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجے جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا کرے۔ اب یہاں پر توحید کے بارے میں سکون ملنا اچھی بات ہے، ہاں سکون ملنا اچھی بات ہے، لیکن آپ کو گناہ کرنے کے بعد سکون مل رہا ہے تو پھر ایسے سکون کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے سکون کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو انسان گناہ کرنے کے بعد سکون حاصل کرے۔ گناہ کرنے کے بعد کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہاں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی، ابھی میں نے تفسیر میں پڑھی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر انسانوں کو اگر سکون پہنچ سکتا ہے، دلوں کو سکون پہنچ سکتا ہے تو اللہ کی یاد میں پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے پروہت جی جے شری رام لکھ رہے ہیں آداب۔ عفان کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ وعلیکم السلام۔ عفان جی لکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب دیوبند نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے نہیں کرتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا کی زندگی کی غرور کرنا، ہاں دنیا کی زندگی تو دھوکے کا گھر ہے۔ ابھی میں نے پڑھا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ دنیا کی زندگی تو ایک لہو و لعب اور کھیل اور تماشا ہے، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا گھر ہے۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے گھر ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کے باوجود خیریت ہے، اب کرنے کے بعد اگر اللہ کو اس کو سکون ملتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے، ٹھیک ہے۔ آگے قرآن نے کہا کہ اللہ کے علاوہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم پوجتے ہو، وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ اب کون ہے اس میں؟ چاہے وہ مٹی کے بنے ہوئے بت ہوں، یا پھر مزار والے ہوں، یا پھر پیر بابا ہوں، یہ تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے علاوہ تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ تمہیں کبھی بھی خدا مان کر کرو گے تو وہ تم کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ سر اگر کوئی دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی سے سودا کر لے تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی انسان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے اور آخرت کا سودا دنیا کے پیسوں سے کر لے تو یاد رکھیے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ ان کو دنیا میں سب کچھ لٹ گیا ہے اور اس کا کچھ باقی نہیں ہے، اور آخرت میں وہ بالکل تنہا بالکل لاچار اور مجبور کھڑا ہوگا۔ اگر کوئی دنیا کی زندگی گھاٹے کا سودا ہے۔ جی عفان، مفتی صاحب دیوبند نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ رفع الیدین کی احادیث منسوخ ہو چکی ہیں، اور رفع الیدین کا جو جس وقت ہمارے نبی نے کہا تھا جس مقصد کے، وہ مقصد ختم ہو چکا ہے، اس لیے۔ اللہ اکبر بھائی جان، جی عرفان بھائی ماشاءاللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ ہندو بھائیوں مجھے فونٹ کرو، ہندو بھائی مجھے فونٹ کرو۔ کیوں تمہیں فونٹ کریں گے بھائی؟ تمہیں کیوں فونٹ کریں گے؟ سنا بھائی بھابھی ہے، سنا ہے بھابھی ہے، کیا سنا ہے بھابھی ہے مطلب؟ نعمان خان کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، تم ہماری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ عدنان بھائی دے رہے ہیں، کیوں نہیں دے رہے ہیں بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ شکر اگلا حضرت امام احمد رضا خان، اچھا شکر اعلیٰ حضرت مطلب۔ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیے جائے، بہت دن ہو گئے ہیں شادی کو بچے ابھی تک نہیں ہوئے، وظیفہ بتایا جائے۔ دیکھیے ہمارے صدام بھائی، وظیفہ
ایک ہی ہے. ایک وظیفہ ایسے ہیں جو وظیفہ اگر آپ نے اپنا لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اولاد ہوگی، ضرور ہوگی. سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق ذرا برابر بھی آپ بالکل ڈگمگ نہ کریں، ذرہ برابر بھی اپنے عقیدہ کہ یہ مت سوچو کہ اللہ نے نہیں دیا اس لیے اللہ پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہٹ گیا ہے. یہ سراسر غلط ہے. اس طرح کے عقائد بالکل آپ نہ رکھیں اللہ کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے. آپ دعا کرتے رہے. حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، ان کی بیوی بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن اس کے باوجود وہ دعا کرتے رہے، اللہ نے ان کو اولاد. کیسے ایسے واقعات کیسز آئے ہیں جن کو اللہ نے بڑھاپے کو منا. کوئی بات نہیں، ابھی نہیں دیے ہیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے نا امید. دوسری بات یہ کہ میڈیکل علاج کراتے رہیں، میڈیکل چیک اپ کراتے رہے. کبھی کبھی بچہ دانی میں خرابی ہوتی ہے، عورتوں میں خرابی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے نہیں ہوتے، کبھی کبھی مرد میں کسی وجہ سے خرابی ہوتی ہے تو اس میں نہیں ہوتے. اس کا علاج کرایا جائے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد دیں گے. اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. حضرت ابراہیم کو بھی، جی حضرت ابراہیم کو بھی یہی معاملہ تھا. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے. السلام علیکم. سائمہ جی بھی آ گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا بھی کمنٹ دیکھو، جلدی بجائیں. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسیہ جی لکھ رہے ہیں اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، خوش قسمت ہے وہ اپنے لوگ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہاں بالکل آسیہ جی، بالکل آپ نے رائٹ فرمایا، آپ نے بالکل رائٹ فرمایا. پیان جی آ گئی ہے ماشاءاللہ. نیٹ ورک جی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے شہزاد بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے شہزاد بھائی بھی آ گئے ماشاءاللہ. نعمان بھائی بھی آ گئے. وعلیکم السلام. حلیمہ پروین جی، حضرت ابراہیم کو بھی جی، وعلیکم السلام. آسیہ جی بھی آ گئے. سائمہ جی بھی آ گئے ماشاءاللہ. جتنے حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی لائک کرتے رہیں. قرآن جی آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں سب شعر کیا مطلب لائک ڈن کر دیں انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پوجو جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا کرے اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی. یعنی اور اللہ کی راہ دکھانے کے بعد یہ دعا مت کرو کہ اللہ ہمیں جو ہے ہدایت نہ دے، بلکہ ہر وقت ہدایت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور اس کی طرح جیسے شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی، حیران ہے اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں. اور ادھر تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور اب حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ یہی کیا کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی دے گا، کوئی پیر بابا ولی نبی ہدایت نہیں دے سکتے. 9 لائک اور بچے ہیں پلیز. کتنے میں؟ اچھا 9 لائک اور بچے ہیں 100 کے پورا ہونے میں ماشاءاللہ. ہاں ہمارے آج اسپورٹ جائے ماشاءاللہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہمارا جلدی نکل جائے گا. ملیشیا بہت دوائی کرنا چکا ہوں اور مولوی صاحب بہت دوائی کر چکا ہوں اور دوائی جاری رہتی ہے، بند نہیں ہوتا ہے. اچھا کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اگر ایک ڈاکٹر سے نہیں ہو رہا تو ہیموپیتھک ڈاکٹر سے بھی دیکھائیں انشاءاللہ. اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ کو ضرور ہوگا. کیسے ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. آدم شیکھر کو دکھاؤ. اچھا ماشاءاللہ. نمسکار، آپ کہاں سے ہیں؟ کون ہے ہمارے؟ انوپم گرو، انوپم گور جی. ہم بہار سے ہیں، میرا نام وسیم اکرم ہے. سائمہ ہی IMX مسلم سہیل مرتد. اچھا سائمہ کون جی ہے ماشاءاللہ؟ سیم سائمہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انوپم گور IMX مسلم سہیل. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جلدی جلدی جو حضرات آ رہے ہیں جلدی سے لائک کرتے رہے ماشاءاللہ. آج انشاءاللہ لائک کا سلسلہ زیادہ ہونا چاہیے. اب بہت دنوں سے ہم لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، نہیں ہو رہا ہے. مولانا صاحب میری بیوی بھاگ گئی ہے، میں کیا کروں؟ چھوڑو یار، بھاگ گئے تو بھاگنے دو. مٹی ڈالو دم، مٹی ڈالو، ہٹاؤ. بھاگ گئے تو بھاگنے دو. اور آدمی ایسے بھی چھٹکارا چاہتا ہے. تمہاری بیوی بھاگ گئی تو بھاگنے دو، کوئی دقت نہیں، آرام سے موج مستی کرو.
मत जाओ बुलाने उलाने, उधर ही छोड़ दो उनको, भाग गए ऐसी की तैसी। समझे। अनुपम गौर, मुझे पैसे की ज़रूरत है इसमें, इसलिए तो बताएं क्या के लिए। समझे। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हैं? नहीं हज़रत, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे। आप मोहब्बत करते हैं तो एक तरफ से ढोल थोड़ी बजता है, दोनों तरफ से ना ढोल बजता है। अब वो आपको छोड़ के भाग गई, इसका मतलब ये है कि आपको उनसे मोहब्बत, लेकिन वो आपसे मोहब्बत नहीं करती है। तो तुम मिट्टी डालो यार, दूसरी ट्राई मारो, तुम क्या उसके चक्कर में पड़े हो। बहरहाल नहीं, मनाना चाहिए उनको। जाओ पूछो क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी है। और इस तरह औरत को कोई भी परेशानी हो, डायरेक्ट बीवी को घर नहीं छोड़ देना चाहिए। कोई भी मसला हो शौहर से रखे, बात रखे कि ये परेशानी है, घरों में ये दिक्कत है, इस तरह की कहानियाँ हो रही हैं, इसको सुधारने की कोशिश करें। बीवी को भी चाहिए कि इस तरह की बात अपने शौहर को समझा बुझा के रखें। डायरेक्ट ये गलत आदत है औरतों का, जायज़ नहीं है औरतों के लिए, बीवियों के लिए जायज़ नहीं है कि छोटी छोटी बात पे अपना घर छोड़ के और फ़ौरन मायके ने जाके बैठ जाए। मायके ने भी अगर दुनिया में माँ बाप जब तक ज़िंदा है तो चलेगा, लेकिन माँ बाप को दुनिया से जाने के बाद वो साथ आपका नहीं देंगे बिल्कुल भी। ठीक है। तो आप बात बात पे घर को छोड़ा ना करें, ये बहुत बुरी आदत है। हाँ, ये बहुत बुरी आदत है। डायरेक्ट किसी छोटी सी बात पर आप घर पे ना छोड़ें इंशाल्लाह। ठीक है। शुभम ठाकुर जी आ गए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। मैके वालों की भी गलती होती है। हाँ, मैके वालों की गलती हो, मैके वाले को, हाँ ये भी बात कह रहे हैं, मैके वाले भी बहुत ज़्यादा छूट देते हैं, इसलिए बच्ची जो है सोचती है कि लाओ पति से लड़ाई झगड़ा करके डायरेक्ट घर पे आके बैठ जाती है। ये गलत आदत है। इस तरह के डायरेक्ट बीवी को डायरेक्ट अपना ससुराल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एक मरतबा चले जाओगे तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाएगी, एक मरतबा अगर ऐसा करोगे खुद से तुम्हारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसका एहतियात करो। समझे। मुफ्ती साहब, मैं अपनी बीवी को बहुत समझाता हूँ, लेकिन मेरी बीवी मेरी एक बात तक नहीं मानती, मैं क्या करूँ? तुम पीपल के दरख्त के साथ 3 दिन तक लटके रहो, इंशाल्लाह तुम्हारी बीवी को रहम आ जाएगा और फिर वो आपकी बात मानने लगेगी और आपकी हर बात सुनने लगेगी इंशाल्लाह। 3 दिन तक, बस 3 दिन तक आप उल्टा लटके रहें, इंशाल्लाह आपकी बीवी हर बात मानने लगेगी। भाई बीवी है, जाहिर सी बात उनका काम है बात नहीं मानना, आपका काम है उनको मनाना। थोड़ा बहुत मनाते रहिए उनको, तो अब जाहिर सी बात है खर्चा पर्चा देगो नहीं, कुछ उनको देगो नहीं तो क्या होगा, यही भाग भूख करेगा। इंशाल्लाह कुछ खर्चा दीजिए, कुछ घुमाइए फिराइए, कुछ पानी पूरी और गोलगप्पे और कभी चाट उट ला के दीजिए। कभी चाट ला के दोगे नहीं तो तुम्हारा दिमाग तो चाटेगी ही, समझे। तो कभी चाट उट ला के भी दीजिए इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असम जी आ गए माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। साइमा जी क्यों हंस रही, क्या बात हो गई अचानक? हलीमा जी को क्या हो गया? अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे जिनके बारे में सुना है कि अलादीन वाला जिन रियल होता है, कोई रियल नहीं होता है, जिन होता है। लेकिन अलाउद्दीन का चिराग तो एक तो कहानी बनाई गई है उसमें। हलीमा जी क्यों हंस रही, क्या बात है अचानक? अच्छा समझे, जिन होता है, लेकिन अलाउद्दीन वाला एक तो कहानी बनाई गई। पहले ज़माने में बच्चों को कहानी सुनाते थे अलाउद्दीन का चिराग, उसमें वो चिराग था, उसमें चिराग से निकलता था, उसमें से और कहता था बोलो मेरे आका क्या हुक्म है आपका, मैं जो चाहो मैं वो दूंगा। वो सब कहानियाँ किससे कहानी बनाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी बात पर भाई, अच्छा मेरी बात पे हंसे जा रहे हैं। अच्छा आप देवबंदी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी हैं। दिलशाद अंसारी जी। नबी ने 6 साल की हज़रत आयशा से क्यों निकाह करे? आपके मुआशरे में भी निकाह होता होगा, देखे होंगे आप। 6 साल के बच्चा पैदा होते ही निकाह हो जाता है उनका। और आज भी मुआशरे में ये है कि बच्चा बच्ची रहते 5-6 साल के, 2-3 साल के रहते, और कहा जाता है कि इनकी लड़की उनका लड़का, उनका बेटा उनकी बेटी, आपस में रिश्ते लगा लिए जाते हैं। तो हमारे नबी की जो शादी हुई 6 साल, तो वो सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। समझे हमारे सुहेल भाई, ये एक्स मुस्लिम वाले ये कट्टर इंसान लगते हैं, ख़तरनाक ये हैं, ये इनका मकसद है नफ़रत को फैलाना है। देखो सवाल ये है, तुम्हारा सवाल है कि 6 साल के बच्चे से हमारे नबी ने शादी की। भाई
صرف شادی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہوئی تھی۔ اور آج بھی معاشرے میں ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کی شادی آپ اپنے بچے کی شادی جو 5 سال 6 سال کے ہیں ان کی شادی کسی لڑکی سے فکس کر دیں، لیکن رخصتی جب ہی ہوگی جب ان کی شادی وہ جب پورا وہ ہو جائیں گے، بالغ عمر کو پہنچ جائیں گے تب، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام، عائشہ جی آ گئے ماشاء اللہ، اسپورٹ جی آ گئے ماشاء اللہ، اس کے بعد محمد رضوان بھائی آ گئے ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی، رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہوئی تھی، سمجھے بھائی؟ 9 سال کی عمر میں کیا بچی بڑی ہو جاتی ہے؟ ہاں، یہ بات آپ کو اور سمجھنا ہے۔ عربوں میں بچیاں بہت پہلے بالغ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ، عربوں کے کھان پین الگ ہوتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا وہ الگ ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں تھیں، ہندوستان کی 25 اور 30 سال کی دکھنے والی لڑکیاں وہاں کی 9 اور 10 سال کی بچیاں دیکھنے میں لگتی ہیں، کیونکہ ان کی ہائٹ اور ان کے جسم قدامت اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ہو چکی ہے۔ دوسری بات، آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے، بلوغت کے آثار جلدی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 9 سال کے بعد لڑکی ایسے بھی بالغ ہو جایا کرتی ہیں۔ لڑکی کی بلوغت کے آثار 9 سال کے بعد ظاہر ہو جاتے ہیں، اور 9 سال سے 12 سال میں کے اندر کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، اور لڑکا 12 سال سے لے کے 15 سال کے اندر کبھی بھی بالغ ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ انڈیا میں سنت رام پل جی مہاراج نام کے ایک گرو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے، وہ کبیر اللہ ہے۔ انہوں نے کافی پروف بھی دیے۔ کبیر اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے بھائی، اللہ وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو زندہ رہیں کچھ دن اور وہ مر جائیں۔ اللہ کی صفت نہیں، یا اللہ کا خاصہ نہیں ہے کہ وہ مر جائیں، مرنا اللہ کی صفت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایسا کہا ہے تو بالکل غلط کہا ہے، جتنے بھی پروف دے دیے جائیں، لہٰذا ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ پھر بھی 4 ایج ڈفرینٹ تھا نبی اور عائشہ کی ایج میں، کوئی دقت نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کے ہندو دھرم میں بہت سارے ایسے بھگوان ہیں جنہوں نے کئی شادیاں کی، اور جن کی شادی ایسے بچے سے ہوئی جو آپ سنیں گے تو حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے اب بلا وجہ آپ کو تسلیم نہیں کرنا، اب مت مانیں۔ آپ کا دماغ کے حساب سے اسلام نہیں چلتا ہے، آپ کو تسلیم نہیں کرنا۔ آپ کہیں کہ ہاں ہم اس بات کو ہم نہیں مانتے، بس ہو گیا۔ آپ اس کو پروپیگنڈا نہ بنائیں، سمجھے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکس مسلم ان دا پاسٹ ایج آف کنسنٹ، ہاں چلیے ماشاء اللہ۔ اچھا، ایسا کیا ہے کہ پہلی جن ہو اور چیز پورا زرد طرح بوٹ آج نہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، کیا لکھے ہے؟ انوپام گور جی ماشاء اللہ، کیا لکھے ہیں؟ الحمدللہ۔ جتنے حضرات آ رہے ہیں، جو بھی سوال ہے آپ کا، ہندو مسلم سکھ عیسائی، جو بھی سوال ہے اسلامی دھرم کے سوال ہوں، آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس وقت تفسیر قرآن ہو رہا ہے، لیکن میں نے کہا کہ آج انشاءاللہ آپ لوگوں سے کچھ سوال و جواب کا ہی سلسلہ چالو کر دیا جائے، باقی ایسے سوال کا جواب کا نہیں ہے، ہم ابھی قرآن پڑھیں گے ہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب تفسیر بتائیں۔ ہاں، تفسیر بتانا ضروری ہے، یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا جی۔ آسیہ جی ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے کہا کہ تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجے جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا کرے؟ تو ہم باتیں بہت ہو گئی جی، بہت ہو گئی یہ باتیں، بات تو ٹھیک بول رہے ہیں آپ ماشاء اللہ۔ آسیہ جی بالکل صحیح بول رہی ہے، باتیں بہت ہو گئی ہیں۔ مقصود خان تو فرمایا کہ ہم اللہ کے سوا اس کو پوجے جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا کرے، اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھلائی۔ تو اللہ کے ایسی نافرمانی نہ کرے کہ ہدایت کے بعد بھی آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔
اس لیے اللہ سے ہر وقت آپ ہدایت کی دعا مانگتے رہیں اور یہ کہتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ اچھا، آپ کے جو بک ہیں کرسچن سے لوگ بھگ ملتے ہیں، ایسا کیوں؟ اس لیے ملتے ہیں کہ ہمارے کتاب آسمانی جو کتاب ہیں توریت اور زبور اور انجیل، یہ سب بالکل وہی باتیں بتا رہے ہیں جو قرآن باتیں بتاتے ہیں، اور قرآن کا پیغام بھی وہی ہے جو توریت اور زبور کا پیغام ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تقریباً ملتے جلتے ہیں، اس میں بھی ایک خدا کے ایک ایشور کو ماننے کی بات کہی گئی، اس میں بھی ایک ایشور کو ماننے، اس میں بھی آخرت کا تذکرہ ہے، اس میں بھی آخرت کا تذکرہ ہے، اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کمنٹ دیکھو مولانا صاحب اسما جی، اسم کین، آپ کمنٹ کون سا ہے؟ اسم جی ماشاء اللہ۔ مولانا صاحب آپ سنی جماعت سے ہو یا وہابی جماعت سے ہو یا وہابی دماغ سے ہو، برا مت من ہم پوچھ رہے ہیں، آپ بتاؤ سنی ہو یا بھابی؟ بھابی کیا ہوتا ہے؟ سنی ہو یا بھابی؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو تمہارا پوچھنا ہی غلط ہے۔ مفتی صاحب آرام کر لو، آپ تھک گئے ہوں گے۔ ابھی تو آیا ہی ہے یار، ابھی تو آئے، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، 1 گھنٹے میں کون تھک رہا ہے؟ ہم پورے دن بیٹھے ہی رہتے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے کوئی یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب ایک بار آپ اپنی بارے میں ریسرچ کرنا، سنت رام پال جی مہاراج کے بارے میں، کیونکہ وہ مسلمان کے بارے میں بہت کچھ بتائے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں ریسرچ کروں گا انشاءاللہ، لیکن ہم آپ بات یہ بتا بھی دیں آپ کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھگوان نہیں، کوئی ایشور نہیں، کوئی گاڈ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی لارڈ نہیں۔ اب اگر کوئی مانتا ہے وہ مانے، اس کا کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی نکاح کر سکتے ہیں ہم؟ آپ کتنے مہرن جی، مہرن کون ہے؟ مہرن آپ ہندو ہے کہ مسلم ہے؟ پہلے یہ بتائیے آپ۔ مہرن جی آپ کے نام ایسے ہیں جسے پتہ نہیں چلا۔ مفتی صاحب کزن سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ کزن کون سا کزن ہے؟ خالہ کا کزن ہے، ماموں کا کزن ہے، پھوپھی کا کزن ہے، کون سا کزن ہے؟ کوئی بھی کزن ہو، بہرحال آپ نکاح کر سکتے ہیں کزن سے۔ ہندوؤں میں کزن سے حرام ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن کزن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ ادھر ادھر پتلی گلی سے ادھر ادھر نہ کریں، آپ سمجھیں، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے۔ اچھا، کرسچن بائبل پہلے آیا آپ کے قرآن کے پہلے؟ ہاں صحیح بات ہے، قرآن اور زبور انجیل اور سے جتنے توریت زبور انجیل یہ قرآن سے پہلے کتابیں آئی ہیں، اس کو صحیفہ بولا جاتا ہے، اور ہم ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم توریت زبور انجیل بائبل نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ توریت زبور انجیل کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے وہ بالکل سراسر غلط ہے، وہ مسلمان کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں اورحان، اچھا اورحان جی ہیں ماشاء اللہ، کہاں سے ہیں؟ سلیم خان 14 سال کا ہوں۔ اچھا، کہاں 14 آپ کا نام سلیم خان ہے، 14 سال کے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ پوچھیے آپ۔ کوئی بھی ماموں کے بیٹے ہو یا پھوپھی کے کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ جدھر بھی گھوم جائے ادھر ہی ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے کوئی۔ ابھی تو نانی کے ہاں آپ گئے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت آپ کیا ہے دیوبندی ہیں؟ یہ بریلوی ہی، ایسا کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، مسلمان نہیں دکھ رہے آپ کو؟ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد آیا وہ جن والا؟ ہاں کون جن والا ہے؟ ماشاءاللہ۔ آسیہ جی کیوں ہنس رہی ہے؟ سائمہ جی کیوں ہنس رہی ہیں؟ اچھا، مفتی صاحب میں سوچ رہا ہوں میں شادی کر لوں، میں کیا کروں؟ میں اپنی سوچ کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں کہ نہیں؟ اچھا، آپ سوچ رہے ہیں کہ شادی کریں اور اپنے سوچ کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا حال ہے آپ کا ماشاءاللہ، کیا شعر مارا ہے آپ نے۔ تو آپ سوچ کیوں رہے ہیں؟ آپ الٹا لٹک جائیے،
اور 3 دن کے اندر اندر آپ کی سوچ پائے تکمیل کو پہنچ جائیں گی، گھر والے کو رحم آ جائے گا، اور آپ کے گھر والے آپ کی شادی بیاہ کے بارے میں جو ہے نا کچھ غور و فکر کرنے لگیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے گھر میں، لیکن گھر میں کما کے دینا ضروری ہے۔ بیوی کو لاؤ گے، پتہ چلا گا کماتا نہیں ہے، بیوی 2 لاٹھی مارے گی اور آپ پتلی گلی سے پھر کہاں جائیں گے کمانے کے لیے، سمجھے؟ وعلیکم السلام۔ اچھا کافی سوچ میں بھی آپ میں دفانی کے اکیلی کے کبیر موت ہندو میں جلنے سے جگہ سے اور بڑے ہندو میں جلنے سے کیوں ہے؟ بہت سارا ہوتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، ہر ایک انسان میں ہندو ہو مسلم ہو سکھ میں ہر لوگ، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ خراب بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ ٹینشن بالکل نہ لیں، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبھی حضرات لائک کو لائک کر دیں انشاءاللہ، ڈن کر دیں جلدی سے، جو حضرات آ رہے ہیں آپ بھول گئے ہیں کسی وجہ سے، وہ لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کہاں چلی گئی آسیہ جی؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سورہ فرقان آیت نمبر 59 میں ہم اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے پوچھنا چاہیے۔ ہاں تو جو بھی لکھا ہے آپ پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نہیں سمجھ میں آئے تو مولانا سے پوچھیں کہ مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اچھا سب اچھی جن کون سا ہوتا ہے جو موڈ کرتا ہے؟ سب سے اچھا جن وہ ہوتا ہے جو نیک باز ہوتا ہے، نماز قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، نیک سیرت ہوتا ہے، لوگوں کو پریشان نہیں کرتا ہے، اور یہی ہے اچھا لوگوں کو پریشان نہیں کرتا ہے اور بے شمار اچھی باتیں بتاتا ہے، لوگوں کو پریشان نہ کر کے ان کی زندگی کو ویران نہیں کرتا ہے، وہ لوگ اچھے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الٹے پاؤں تم اللہ کو چھوڑ کر نہ پھر جاؤ اور شیطان کے چکر میں نہ رہو، اور شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی ہے، اور شیطان نے انسانوں کو راہ بھلا دی ہے۔ جب کال کرتے ہیں نانی کو تو کزن رو دیتے ہیں، جب کال کرتے ہیں نانی کو کال کرتے ہیں تو کزن رو دیتے ہیں۔ یہ کون سا آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے؟ کال ادھر جاتا ہے اور روتے ادھر ہے، یہ کون سا آٹومیٹک سسٹم ہے بھائی؟ یہ کون سا آٹومیٹک سسٹم ہے؟ ماشاءاللہ کون صاحب ہے ہمارے؟ کون ہے؟ کتنا روپیہ بھیجے ہیں؟ 100 روپیہ بھیجے ہیں کہ کتنا ہے؟ 1 روپیہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5 تاریخ کو چلے جائیں گے، ماشاءاللہ 5 تاریخ کو چلے جائیں گے، او ہو ماشاءاللہ 100 روپیہ ہمارے کون صاحب بھیجے؟ ایم کون ایم ہے جی؟ ماشاءاللہ یہ کون صاحب ہے ہمارے ایم؟ دیکھیے یہ ہمارے بھائی صاحب 100 روپیہ ہم کو بھیجے، جس میں سے 95 روپیہ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، باقی انشاءاللہ آئے گا۔ یہ کون صاحب ہے؟ دیکھیے اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ ہمارے بھائی صاحب نے، یہ کون ہے اللہ کا نیک بندہ؟ اللہ کا نیک بندہ یہ کون ہے جنہوں نے 100 روپیہ مار دیا؟ الحمدللہ ہمارے لیے دعا کرو ان کے لیے۔ بھائی دیوبند نہ کرو، ہم سب لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ جی صحیح بات ہے، ہم سب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یہ کون بھائی ہے جو 95 روپیہ ہم کو بھیج دیے، 100 روپیہ بھیجے؟ ماشاءاللہ مدرسہ چلے جائیں گے ہمارے کزن، پھر معلوم نہیں کب ملیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ زیادہ ٹینشن ان کا نہ لیں، پتہ چلتا ہے فون ادھر جاتا ہے روتے ادھر ہیں، تو آپ بھی جو ہے نمونے ہیں، آپ بھی ایک نمونوں میں سے ایک نمونہ ہے۔ ماشاءاللہ لائک کریں سبھی لوگ، پلیز سبسکرائب کریں۔ ہاں جتنے حضرات آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ کون گمنام آدمی ہے جنہوں نے ہم کو 100 روپیہ بھیجا ہے؟ ماشاءاللہ وسیم بھائی گفٹ ممبرشپ، او ہو ہمارے ممبرشپ لے لیے ہیں۔ یہ کون ہمارے بھائی صاحب ہیں؟ ماشاءاللہ ممبرشپ لے لیے ہیں، کون ہے ہمارے بھائی صاحب؟ سینڈ وسیم اکرم گفٹ ممبرشپ، سفیان انصاری بھائی ممبرشپ لے لیے ماشاءاللہ، اور ہمارے برجیش ورما جی ماشاءاللہ ممبرشپ لے لیے ہیں، اور کون صاحب ہیں ہمارے؟ عتیب بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ عالم خان کہاں سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ عالم جی سعودی سے بول رہے ہیں، او ہو صوف، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ممبرشپ ہمارے کون کون صاحب آ گئے ہیں؟ بائی گفٹ ممبرشپ میں کون کون شامل ہے ہمارے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بھائی جان. دیکھو ہمارے کتنے اب جو ہمارے لائیو میں کبھی جڑتے نہیں ہیں وہ حضرات ماشاءاللہ آتے ہی ہیں اپنا 100 روپیہ 200 روپیہ عیدی وغیرہ دے. اور آسیہ جی کو دیکھیے کزن کے چکر میں ہے, عیدی ودی کوئی نہیں بھیج رہا. حرام ہے, نہیں کر سکتے. سینے کے بالوں کو جو چھیلنا کاٹنا یہ حرام ہے, مردوں کی نشانی ہے. آپ بالکل عورت نہ بنے, بالکل ٹھیک ہے. مردوں کی نشانی ہے سینوں کو بال کو رکھنا, تو آپ مرد بن کے رہیں, ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کیا لیا ہے ہدیہ؟ اچھا یہ ایم جی آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں آپ نے میرے لیے ہدیہ کر دیا. لیکن آسیہ جی کو دیکھیے کزن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ہدیہ ودیہ نہیں دے رہے ہیں, نہ کوئی عیدی ودی دے رہے ہیں ہم کو. قرآن کا کون سا تفسیر پڑھنا چاہیے؟ معارف القرآن پڑھیے, معارف القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا. کون صاحب ہیں مفتی صاحب؟ آپ کو میرے لیے ہدیہ دی ہے ماشاءاللہ. عید مبارک. اچھا ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک, بقرہ عید مبارک ہو. دل شاد رضا. میرے پیارے بھائی ایک اعلیٰ حضرت کا کلام کر دیجئے. اچھا انشاءاللہ ابھی نہیں. مولوی جی رپلائی تو کرو. اچھا انشاءاللہ, ہاں جی انشاءاللہ کریں گے. بنگلہ دیش ماشاءاللہ ماشاءاللہ. او 500 روپیہ ہمارے بھائی صاحب مار دیے. ایم جی ماشاءاللہ, کیا بات ہے, بہت خوش ہیں نظر آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, اللہ جزا خیر دے. میرے پاس خود کا اکاؤنٹ نہیں ہے, کیسے دیں آپ کو ہدیہ؟ اچھا ایم صاحب نے 500 روپیہ پھر مار دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے, آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے, بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے, آپ کے گھروں میں بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ خوب سے خوب ترقی دے. آپ کے ماں باپ کو ہدایت دے اور آپ کے ماں باپ کو صراط مستقیم پر ہمیشہ گامزن رکھے. ماں باپ کو آپ کے صحت یابی عطا فرمائے, بے شمار دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب فرمائے. اپنا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے یہ بھائی صاحب کے لیے ایم صاحب کون ہے ہمارے, یہ ان کے لیے آپ دعا کریں. یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں بہرحال ان کے لیے آپ لوگ دعا کریں. انہوں نے ماشاءاللہ $500 مار دیے ہیں, بلکہ 100 روپے تو پہلے مارے تھے. میرے طرف سے کوئی مفتی صاحب کو ہدیہ دے دے. واہ واہ واہ, ایسے مطلب آپ تو اندور والے ایسے بھی بخیل ہوتے, سب ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں اندور والے. چائے پلانے کو کہو تو جو ہے کہتے کہ کوئی بات نہیں, آپ تو چائے پی کر ہی آئے ہوں گے. الحمدللہ آپ تو چائے پی کر ہی آئے ہوں گے. کھانے کو لوگ پوچھو تو ہاں ماشاءاللہ آپ تو کھانا, آپ تو پیٹ بھرا ہی ہوگا آپ کا الحمدللہ. ہاں کوئی بات نہیں, چلیے ٹھیک ہے. آئیے آئندہ آپ کو تو بریانی کی دعوت ہوگی انشاءاللہ. لیکن آئندہ بھی ایسے ٹال دیں گے تو آپ تو بریانی کھا ہی کر آئیں گے, پیٹ تو آپ کا بھرا ہی ہوگا. مولوی جی آپ انڈیا سے ہو؟ جی الحمدللہ. تو ہمارے بھائی صاحب کے لیے دعا کریں. ایم صاحب جو بھی ہے, اللہ کا نیک بندہ, آیا بیچارہ 600 روپیہ مار کے چلا گیا. بتائیے کتنا ہمارا خیال رکھنے والے ہیں. ارے تو ہمارے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے, کیا کریں؟ تو آپ الٹا لٹک جائیے. اتنے دن سے جو ہے کزن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے. بتائیے پھر کزن پیسہ ویسہ ڈالے گا تو پھر کہاں جائے گا پیسہ وہ سب؟ پھر ان پردیسی بنگلہ دیشی. اچھا بنگلہ دیشی. مولوی صاحب مسجد میں بات کرنا گناہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے, اللہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے. ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں آسیہ جی, ایسی تو آپ مطلب مذاق آپ خود بھی کر رہے ہیں, آپ کر رہے تو تھوڑا جو ہے غصہ ہو جا رہا ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے آپ اکاؤنٹ کھلوا لینا. تو آپ اتنا مطلب بڑا موبائل ہے آپ کا, تو ہم لوگ بھی بہت بعد میں کھلوائے ہیں. بینک آف بڑودہ سے ہمارا چلتا ہے ماشاءاللہ, بینک آف بڑودہ سے چلتا ہے ماشاءاللہ. یہ کتنا روپیہ؟ 500 روپیہ پھر مارے ہیں ہمارے بھائی صاحب لگ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1000 روپیہ پہنچا دیے, کیا بات ہے. آج ہمارے ایم صاحب کیا دقت ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ پھر 500 روپیہ مار دیے, 1000 روپیہ تک پہنچ گیا. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. کیا بات ہے, چائے کے لیے 500 روپیہ مار دیے الحمدللہ ماشاءاللہ. سر کی آئی ڈی ہو گئی آج.
عیدی ہو گئی آج ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارے بھائی صاحب کے لیے دعا کر ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارے بھائی صاحب نے 1000 روپیہ چائے پانی ناشتے لیے بھیج دیا ہے ماشاءاللہ. نکھل جی آ گئے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جتنے حضرات آ رہے ہیں سب کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے بھائی صاحب کے لیے ضرور آپ لوگ دعا کریں. اللہ ان کو علم و عمل میں ترقی دے, کاروبار میں ترقی دے ہمارے بھائی صاحب کے لیے. اللہ نے دل میں ڈال دیا. ہاں ماشاءاللہ اللہ نے دل میں ڈال دیا ہے تو آپ نے ڈال دیا ماشاءاللہ. کہاں سے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ ذرا تعارف کرا دیں آپ آپ اپنا. ایم جی کہاں سے ہیں آپ؟ ذرا تعارف کرا دیں. آپ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کو تو ہم الحمدللہ ہم آپ کے فین ہو گئے. آپ ہمارے فین نہیں ہیں, اب ہم آپ کے فین ہو گئے الحمدللہ. 1000 ہاں 1100 1100 ٹھیک ٹھیک ٹھیک. 300 ٹوٹل 14 بجے 1400 بھیجا ہے انہوں نے. ہاں 1400. اچھا ماشاءاللہ. ہاں 1400 پہلے نہیں, پہلے 500 روپیہ 100 روپیہ مارے تھے, پھر 500 روپیہ, پھر 1100 روپیہ ہوئے. کون ہیں آپ؟ ذرا تعارف کرا دیں حضرت. السلام علیکم مولانا صاحب, خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ممبر شپ لیے تھے؟ ہاں ہاں ماشاءاللہ. ابھی ممبر شپ میں کتنا ہے؟ پھر مارے ہیں کیا لگ رہا پیسہ؟ ویلکم ٹو سلور. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ممبر شپ لیے ہیں ہمارا یہ. السلام علیکم مولانا صاحب, آپ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ کی دعا ہے ماشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. آپ تعارف کرائیں ذرا, آپ کہاں سے ہیں, کیا نام ہے آپ کا پورا؟ مفتی صاحب مسائل کے لیے کون سے کتاب پڑھیں؟ کتاب المسائل مفتی سلمان منصور پوری. کہاں ہے آسیہ جی؟ کہاں چلی گئی ہیں؟ ناراض ہو کے بھاگ تو نہیں گئی؟ بینک آف بڑودہ کا آپ کھلوا لیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بینک آف بڑودہ. مفتی صاحب کے لیے کون سے کتاب پڑھیں؟ کتاب المسائل سب سے اچھے ہیں ماشاءاللہ. آپ تعارف کروا دیں حضرت. ایم جی آپ تعارف کروا دیں. آپ کہاں سے ہیں, کیا نام ہے آپ کا, کیا کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کے لیے دعا کیا جائے ماشاءاللہ. مفتی صاحب مسائل کے لیے کون سی کتاب پڑھیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. تو قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے. اچھا آرمی جی آ گئی ہمارے. آرمی کون ہے؟ آرمی جی ماشاءاللہ. ممبر شپ ہمارے لے لیے ہیں, 1000 روپیہ ہمارے دیے ہیں الحمدللہ بائی ممبر شپ. اچھا تو قرآن مجید میں یہی بات کہی گئی ہے کہ آپ کو ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت کا آپ کو نہیں دے سکتا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ہمارے کون ہیں؟ سلمان لالو جی آ گئے. مفتی صاحب مسئلہ ہے سماع اللہ امن حمیدہ کی جگہ اللہ کہاں کیسے سجدے میں چلے جاتے ہیں, نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ مسئلہ سمیع اللہ لمن حمیدہ میں حمیدہ کی جگہ اللہ کہہ, سمیع اللہ کی جگہ اللہ کہہ کے سجدے میں چلے جائے. ہاں ہو جائے گی, کوئی دقت نہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں, مستحب میں سے ہے. اگر کوئی شخص سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سجدے میں چلا گیا یا کچھ بھی نہیں بولا اور ڈائریکٹ چلا گیا تو بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ کوئی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھتا ہے, لیکن رکوع سے اٹھا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا تو بھی کوئی دقت والی بات نہیں ہے. دوسری اس لیے کہ یہ سنت ہے اور مستحب ہے, مستحب کے چھوٹنے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا کام یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں تکبیرات بھی نہیں کہتا ہے, پہلے تکبیر کے علاوہ کوئی تکبیر بھی نہیں کہتا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے, اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے جتنے حضرات آ رہے ہیں جلدی جلدی سے لائک کرتے رہیں ماشاءاللہ. شاداب بھائی وعلیکم السلام. السلام علیکم آسیہ جی, آپ غصہ ہو گئے جی آسیہ جی. آپ حلیمہ جی کہاں چلی گئی ہیں اور آپ اتنی جلدی غصہ ہو جاتی ہے بتائیے؟ آپ ہی خود مذاق کرتے ہیں, میں مذاق کرتا ہوں تو جو ہے
गुस्सा हो जाते हैं। अकाउंट खुलवा लीजिए ऐसे, बहरहाल अकाउंट ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 10 से 12 दिन में आपका अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा और 1000 या 500 रुपया आपको लगेगा अकाउंट बनवाने, ठीक है। चलिए, जो भी हजरात आ रहे हैं जल्दी से, अगर कोई मेंबरशिप हमारा लेना चाहे ताकि उनको एक ज्वाइन कर दिया जाएगा एक ग्रुप से, जो हमारे मेंबर हजरात होंगे उनको एक ग्रुप से ज्वाइन किया जाएगा। जो भी हमारे जो चीज़ें होंगी, पहले जो बयानात होंगे या कोई भी वीडियो जारी की जाएगी तो सबसे पहले उनको पहुंचा जाएगा और उन मेंबरशिप से जितने हजरात होंगे उनसे हमारी बातचीत होगी और हमारा काम कैसे होना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से हम बातचीत करेंगे अपने मेंबरों से। राय मशवरा होगा कि हम अपने चैनल को किस तरीके से बढ़ाएं और इसमें कौन कौन शरीक रहेगा, क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए था और क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ये सब हम अपने मेंबर हजरात से बातचीत करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, मुफ्ती साहब मैं सही से कुरान का तफसीर सीखना चाहता हूँ, क्या करूँ? आप अगर आलिम हैं तो मारिफुल कुरान को पढ़िए। मारिफुल कुरान मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह की हैं, उनकी किताब आप पढ़िए, ठीक है। और मारिफुल, और इसके अलावा आप तफसीर जलालैन पढ़िए और इसके अलावा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की जो तफसीर कुरान है उसको आप पढ़िए इंशाल्लाह, बाकी उसको समझिए इंशाल्लाह। कैसे है मुफ्ती साहब, 3-4 दिन से क्या लाइव नहीं आ रहे थे? हाँ, असल में घर पे आ गए ना, अभी हम देखो आपको मस्जिद भी बदली हुई लग रही होगी, तो ये हमारे गांव की मस्जिद है और जिस वक्त हम इमामत कर रहे थे वो दूसरी मस्जिद थी, तो चूँकि अभी घर आए हुए हैं इसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है टाइम का। घर पे आप समझते ही, घर पे आने के बाद बहुत सारे मशगूलियत है, नहीं भी हैं तो घर पे उतना खुल कर आदमी बात नहीं करता है जितना इस वक्त कर सकता है, जिस वक्त आप इंसान तन्हा रहता है। अल्लाह ताला आपके सेहत में तंदुरुस्ती दे फरमाए, अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके घर वालों को अमन चैन सुकून अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी दुआएं दी हैं। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे, आपको भी सेहतियाब रखे, आपके माँ बाप को अच्छे रखे माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला ऐसा है जी, ऐसा ही है। जलालैन में पढ़ती थी नानी के घर और मिशकात भी। अच्छा, जलालैन पढ़ती थी नानी के घर, मिशकात भी। तो मिशकात तो हदीस की किताब है, मिशकातुल मसाबिह ये हदीस की किताब है, तो इसमें तो हदीसें लिखी हुई हैं। तफसीर के बारे में उसने पूछा था, इसलिए मैंने जो है उनको बताया कि आप जलालैन पढ़ें, तफसीर में मारिफुल कुरान पढ़ें, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह किताब पढ़ें, और अगर अरबी में पढ़ना है तो आप अरबी में आता है वही जलालैन शरीफ। इसके अलावा तफसीर मज़हरी, तफसीर कुर्तुबी आप पढ़ सकते हैं माशाअल्लाह। गांव की मस्जिद, हाँ ये हमारे गांव की मस्जिद है और ये मस्जिद जो है ये बरेलवियों की मस्जिद है। ये मतलब हमारे गांव में सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी है। एक बरेलवी कल आया था, आपको याद होगा, उसको मैंने नंबर दिया था, कैसी हो आसिया, सब खैरियत से हैं, समझे। अभी मामू के लड़के हैं, उनकी थी मदरसे से लाए थे। अच्छा माशाल्लाह, तो आप पढ़ाते भी हैं आसिया जी, आप पढ़ाते हैं। जो भी हजरत हिंदू हजरत आ रहे हैं, कोई भी सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, आप पढ़ाते भी हैं आसिया जी, बताइए तो आप इतना गुस्सा क्यों होते हैं? जो मदरसे में पढ़ने वाली लड़की होती है, पढ़ाने वाली होती है, तो बहुत नरम होती है वो, बिल्कुल मिशकातुल मसाबिह की तरह, वो तो मिस आले राह होती है। मुफ्ती साहब जवाब दे दे। कौन सा जवाब? हमारे सलमान लालू जी, आपका जवाब तो दे दिया मैंने ना। सलमान भाई फिर से कौन सा सवाल है? सलाम, फिर से करें सवाल आपका इंशाअल्लाह, ठीक है। जी नहीं, हमें अच्छा, कैसे हो आसिया जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। सलमान, वो शिया लोगों की दावत में नहीं जाना चाहिए, साफ़ सुथरी बात। शिया हजरत की ना दावत खाओ ना उनको दावत दो, ठीक है।
اس لیے کہ شیعہ کے کھانے مشکوک ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں اس میں، اس لیے آپ بہرحال جہاں پر مشکوک والی بات نہ ہو تو آپ جا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن جہاں مشکوک والی صفت ہو یا بات چیت ہو ایسا یا آپ کو اندازہ لگ جائے تو وہاں نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہمارے جی آداب، آپ کو نمستے ہم نہیں بول سکتے، آداب بولیں گے۔ صحیح کہا مفتی صاحب آپ نے، غصے کریں گے تو بچے پڑھیں گے کیسے؟ سمجھے؟ ہاں، آسیہ جی غصہ کرتی ہے بہت زیادہ، مطلب غصہ نہیں کرتی، مطلب ان کا یہ ہے کہ بھائی ٹارگٹ پہ رہنا چاہیے زیادہ۔ چلیے آگے، ہاں تو آسیہ جی پڑھاتی نہیں پڑھاتی یہ بتا دیجیے آپ۔ اب تو عالمہ بن گئی ہے ماشاءاللہ، عالمہ لوگوں کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، عالمہ لوگوں کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، اچھے سے اچھے نمونے ہوں گے انشاءاللہ مارکیٹ میں۔ آگے قرآن نے کہا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ، اور وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جو رب ہے سارے جہان کا، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے، اور جس دن فنا ہوگی، فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، وہ فوراً ہو جائے گی، اس کی بات سچی ہے اور اسی کی سلطنت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا ہدیہ دی تھی، ٹھیک ہے، کون سا؟ سیرت عائشہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیات فرما دیا ہے کہ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ دنیا فنا ہونے کے پیچھے اللہ رکا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ دنیا کے فنا ہونے کے لیے کچھ پروسیس ہیں۔ وہ پروسیس کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی دنیا میں جب برائیاں عام ہو جائیں گی، بے حیائی ہو جائیں گی، لوگ نہ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، سورج مشرق سے مغرب میں نکلنے لگے گا، اور اسی طریقے سے لوگ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والے نہیں ہوں گے، تب قیامت قائم ہوگی۔ یہ پورا پروسیس رکھا گیا ہے، جس میں سے کچھ نشانیاں اللہ کی ابھی پوری ہو چکی ہیں، کچھ نشانیاں باقی ہیں جو بڑے بڑی نشانیاں تھیں۔ کیوں پابندی ہے کیا ہمارے معراج الاسلام جی بتائیے آپ کون ہیں؟ معراج الاسلام جی۔ دوسری بات یہ کہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی اسکول کالج والا ہے تو وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے، دین کی تعلیم حاصل نہیں، بلکہ اسکول کالج والے کو تو ہمارے مدرسے نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہم لوگ جو پڑھیں گے تو وہ لوگ 8 سال یا 9 سال کا کورس کریں گے عالم بننے کے لیے، لیکن جو اسکول والے انٹر اور میٹرک اور BA کر کے آئے ہوں گے اس کو 5 سال میں عالم بنا دیا جائے گا، اور اس کے لیے 5 سال کا کورس رکھا جاتا ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ان کے لیے 5 سال کا کورس رکھا گیا ہے، جو انٹر اور میٹرک کر کے آتے ہیں، جو BA کر کے آتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، آپ بلا جھجک پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکون دل حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی لکھی ہے، میرے پاس بھی ہے سکون دل، نہیں میرے پاس، ہاں سکون دل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرے پاس مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی ہی کوئی کتاب ہے، یاد نہیں آ رہا ابھی بہرحال۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ اچھی کتاب ہے سکون دل، آپ اس کو پڑھیے اور خوب دل کو سکون پہنچائیے اور دماغ کو بھی سکون پہنچائیے، خوب غور و فکر سے پڑھیے اور اللہ کی یاد کیجیے، نماز قرآن پہ زیادہ دھیان دیجیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت، میرے ساتھ ہر 5 دن سے یہ ہو رہا ہے، میں کچھ خواب دیکھتا ہوں
ہوں جس کے بارے میں پورا ہو جاتا ہے، جیسے کہ کسی کو یاد کرتا ہوں تو اس سے صبح ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اچھی خواب دیکھا کریں۔ آپ کہیں گے اچھی خواب میں کیسے دیکھتا ہوا، اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ رات میں سوئیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ وضو کر لیں، داہنے کروٹ سو اور دعا پڑھ کر وغیرہ سو، تاکہ اچھے خواب آئے، اور اچھے خواب آئے تو اچھی چیز آپ کو صبح میں دیکھنے کو ملے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ حفاظت فرمائے آپ کی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزما جی کیا کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ ہمارے علیکم السلام۔ رنگیلا اسکول وسیم رضوی کی کتاب پڑھیے ضرور۔ وسیم رضوی تو مرتد ہے، بیوقوف ہے، وہ چلا گیا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا رہا، نہ دھوبی کا کتا، نہ گھاٹ کا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ حال ہو گیا ہے وسیم رضوی کا۔ کیا حال ہو گیا دیکھ لو۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے قربانی کے بارے میں، قربانی کا گوشت آپ کافر کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، اگر کافر کھاتا ہے تو آپ ان کو کافر کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کافر کھاتا ہے تو ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے۔ یعنی کافر کو آپ کوئی کام کرا لے اور ان کی دہاڑی بنے 500 روپے، تو آپ 500 روپیہ کے بجائے آپ 500 کا گوشت دے دیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی کھانے کے لیے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب اسکول اسٹوڈنٹ قرآن کو کیسے حفظ کرے؟ ٹائم نکالے، کوئی ٹائم نکالے، یا 1 سال 2 سال کے لیے کوئی خالی کر لے ٹائم، یا اگر کوئی ٹائم ان کو نکالے مغرب کا بعد عشاء کے وقت کا، ہر دن کچھ سورہ یاد کرنا، انشاءاللہ حافظ ہو جائیں گے۔ بہت سارے ایسے حضرات ہیں اسکول میں پڑھتے ہوئے حافظ بن گئے، ٹائم نکال کے۔ شوق جذبہ اصل ہونا چاہیے، اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ تو کوشش کرے گا انشاءاللہ تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایوری ون ویلکم ٹو لائیو شیئر سبسکرائب۔ جی ماشاءاللہ، جتنے حضرات آ رہے ہیں جو بھول گئے ہیں لائک کرنا سبسکرائب کرنا، جلدی جلدی کریں۔ اتنے حضرات آ چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں کتنی بخل ہے، کتنی بخیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بخیلوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، بخیلوں کو ایک کنارے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ آپ بتائیں، اتنے لوگ آ گئے ہیں، اتنے لوگ تقریباً 500-600 لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور لائک کتنا ہے؟ 157۔ اب بتائیے، ایسے نمونے، یا کہہ لیجیے ہمارے ہاں بخل کے مکھی چوس کنجوس لوگ آ رہے ہیں۔ میں آپ کو پک سینڈ کروں گی میری کتاب کی، اگر آپ اجازت دے دیں تو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں، انشاءاللہ۔ انجینئر مرزا علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ گمراہ آدمی ہے۔ صحابہ کے بارے میں ان کی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو وہ گمراہ کن ہیں، لہذا آپ ایسے مرزا محمد علی پلمبر ہے، ان کو کہیے میکینک کا کام کرے، ان کو کہیے کہ پنکھا کا ٹھیک کرے۔ چند کتابوں کو پڑھ لینے سے انسان ڈاکٹر نہیں بن جاتا، تو باضابطہ ڈاکٹر ٹیچروں کے سامنے رہ کے پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے لیے ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں۔ نہ حضرت کے پاس ڈگری ہیں اور نہ ان کے پاس کتابوں کا علم ہے۔ چند کتابوں کو اپنی طرف سے پڑھ لینے سے، اور ان کے اصل معنی مطالب کیا ہو سکتے ہیں، اردو کے چند کتابیں پڑھ لینے سے وہ عالم نہیں کہلاتے ہیں۔ یار پر پوسٹ کر دینا آج، یا ہم بھی آپ کی بک سلیکشن دیکھیں گے۔ اچھا، تاج الشریعہ کون ہے؟ تاج الشریعہ بریلوی کا ایک بہت بڑا عالم ہے، ان کو لوگ تاج الشریعہ قریہ تاج الشریعہ بولا جاتا ہے، سمجھے؟ یہ اب ان کے بڑے عالم ہیں، وہ جانے، وہ ان کا کام جانے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ جی وعلیکم السلام۔ پٹھان جی اللہ اکبر بول رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پٹھانوں کی تو بڑی تاریخ ہے یار۔ پٹھان ہندوستان میں جب پٹھانوں نے اسلام قبول کیا تو ایک ساتھ پورے پٹھانوں نے اسلام قبول کیا، خان پٹھانوں لوگوں نے۔ اسلامک جی کہہ رہے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ کون آپ لڑکی ہیں اور حافظ قرآن ہیں؟
اچھا ماشاء اللہ، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. بہت کم پہلے زمانے میں ہم لوگ سنتے تھے فلاں لڑکی حافظ بن گئی فلاں. تھینک یو. سمجھے، لیکن آج تو بہت نہیں. میں حافظ قرآن ہوں ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اسلامک کنگ کہہ رہے ہیں بیشتی بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج. ہمارے گاؤں میں یہی اعلان ہوتا رہتا ہے ہمیشہ، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ بستی بستی قریہ قریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بستی بستی قریہ قریہ آمنہ کا دلارا آمنہ کا دلارا نہیں. بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ، بستی بستی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. تو یہ لوگ اعلیٰ حضرت اور بستی بستی قریہ قریہ کا اتنا قدر تاج الشریعہ کو بول دیا گیا. تو بالکل لوگ بہت سارے رپورٹر حضرات سوال کرتے ہیں کہ آپ کس کی امتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی امتی ہیں. اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ بولیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ بولیں. کیا بولیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو قرآن اور حدیث کے خلاف جو ہے دلائل دے کر، اور قرآن و حدیث کے خلاف بہت ساری اپنی طرف سے باتیں کہہ کر انہوں نے دنیا کو ایک پیغام دیا اور لوگوں کو بدعات کی طرف جانے کا ایک راستہ کھول دیا اور شرک کی طرف جانے کا ایک راستہ انہوں نے دے دیا ہے. پورا مسلک انہوں نے ٹورا. اعلیٰ حضرت کے مزاج میں سختی تھی. اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کا نام نقی علی خان تھا. تو اعلیٰ حضرت بہت مزاج کے سخت تھے، بات بات پہ غصہ ہو جاتے تھے. گالیاں ان کی زبان پہ ایسی جاری ہوتی تھی لگتا تھا کہ گالیہ کی کتابوں انہوں نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نہیں کالا حضرت. سمجھے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے اپنے علاوہ کسی کو عالم نہیں سمجھتے تھے، اپنے علاوہ کسی کو عالم دین نہیں سمجھتے تھے، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. سمجھے، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کہانی شریف سنائیے. اعلیٰ حضرت کی کہانی شریف یہ ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت جا رہے تھے راستے میں، تو چند عورتیں آنے لگی. تو اعلیٰ حضرت کے شرم کا یہ حال تھا کہ کپڑا اٹھا کر منہ جھانک لیا اور نیچے کا پورا تاج محل دکھ گیا. تو عورتوں نے کہا کہ یہ کون سی شرمندگی ہے بھائی، یہ کون سی شرمندگی ہے کہ بالکل جو ہے منہ سے کپڑا ڈھانک لیا اور نیچے کا تاج محل دکھ گیا. کیوں ہنس رہے مناج جی والے آسیہ جی؟ بدعت بنا دیا ہے اعلیٰ حضرت نے. جی ماشاء اللہ. بریلوی والے جو درود پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہے. درود آیا عربی میں اور یہ لوگ پڑھتے ہیں اردو میں. درود آیا اللہ کے رسول کا اور یہ اپنا بنایا وہ پڑھتے ہیں. تو ان کی کوئی یہ نہیں. بریلوی والے جو درود پڑھتے ہیں بالکل غلط ہے. حافظ جی پہچانا تسلیم جی؟ پہچانا جی. تسلیم بھائی، پہلے زمانے میں ایک تسلیم عارف تھا، بہت زیادہ شعر قوال گاتا تھا. قوال بہت زیادہ خطرناک قوالی گاتا تھا وہ. ٹھیک ہے. ان کے کہیں کہانی شریف میں ایک بچے نے ایک بچے نے ڈیلیٹ کر دیا. اچھا حافظ جی پہچانا جی؟ پہچان گیا. وعلیکم السلام. قادر فنی جی، دیکھیے قادر فنی جی، عید غدیر مبارک ہو. عید غدیر مبارک ہو. کیوں؟ اچھا ہاں. سب سے بڑے امام کون سے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، 4 اماموں میں. عید غدیر مبارک ہو. اچھا ورما جی، ورما امن جی ماشاء اللہ. آپ کے چہرے پر نور بہت ہے. اچھا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. چہرے پر نور ہونا چاہیے، ہر وقت نماز قرآن پڑھتے رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. نور بہت ہے. وہابی ہو 24 نمبر والے. ہاں قادر بھائی ہمارے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہابی ہو 24 نمبر والے. ہم 24 نمبر اس لیے ہیں کہ ہمارا کلمہ 24 نمبر ہے. جب کلمہ کو آپ گنیں گے، کلمہ کے الفاظ کتنے ہیں؟
24 نمبر ہے، تو اس لیے ہم 24 نمبر ہے کہ ہم کلمہ والے ہیں، اور آپ لوگ 26 نمبر ہے اس لیے آپ بدعتی ہیں، اس لیے کہ آپ دین میں زیادتی کرنے والے ہیں، اور دین میں زیادتی کرنے والے، آپ کلمے میں زیادتی کرنے والے، اس لیے آپ کا نام 26 نمبر ہے۔ تو ہم سے آپ 2 نمبر آگے ہیں، جب آپ 2 نمبر آگے ہیں تو آپ کیا ہوئے؟ آپ ہو گئے بدعتی، اور ہم ہیں بالکل 24 نمبر، کلمے کا الفاظ بھی 24 نمبر، اس لیے ہم لوگ ہیں کلمے والے اور آپ لوگ ہیں بدعت والے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل معاملہ ہے آپ کا۔ 26 نہیں، نہیں 6 نمبر نہیں ہے، 6 نمبر نہیں، یہ لوگ 26 نمبر ہیں، ان کو 26 بڑے بھائی کہا جاتا ہے نا، تو یہ لوگ 26 نمبر ہیں۔ 6 نمبر کہیں گے تو پھر ہو جائے گا جو میچ کھیلتے ہیں اور بہت چھکا مارتے ہیں، تو وہ والا مسئلہ ہو جائے گا، ویسا نہ کہیں آپ انشاءاللہ اس کو۔ آپ کے چہرے پہ نور ہے، نور کا کیا مطلب ہے یہ بتاؤ؟ اچھا 24 نمبر جیسے کچھ نہیں ہوتا ہے برودر، ہاں لیکن نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے کچھ خناس لوگ ہوتے ہیں جو نمونے آتے ہیں ہمارے لائف میں، جو 24 اور 26 کو لے کے پڑے رہتے ہیں دن بھر آپ کو، لیکن نماز قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا جب نماز کا وقت آتا ہے، جب نبی کے کام کے لیے آتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور کرنے کے کام آتے تو گھوم جاتے ہیں۔ کہاں سے ہو بھائی؟ کہاں سے ہو جی؟ بہار سے ہیں جی۔ اسلامک آپ کہاں سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نام آپ کا کیا ہے؟ آپ نے اسٹیٹس لگایا ہوا ہے ایسا ماشاءاللہ زبردست طریقے سے، لیکن ڈی پی آپ بدلے تو اور اچھا رہے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کے چہرے پر زمین 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 ہو رہا ہے، کیا زمین ہو رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہو جی؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہو؟ مدیحہ نام ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے۔ مدح کرنا، تعریف کرنا، مدیحہ تعریف یافتہ، جس کی تعریف کی جائے، نام تو بہت اچھا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ کو کون سے علماء کے بیانات زیادہ پسند ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے، مفتی طارق مسعود صاحب کے پسند ہیں، ہمارے مولانا طارق جبیل صاحب ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا منظور مینگل صاحب۔ ماشاءاللہ، اچھا جی ماشاءاللہ۔ ہاں نیٹ ورک پرابلم ہو گیا تھا نا، اس لیے تھوڑا سا دقت ہو گیا۔ جلدی جلدی آپ آ جائیں۔ ویلکم ٹو چارٹ ریممبر۔ اچھا جی ماشاءاللہ۔ ہاں منہاج جزاک اللہ خیر، نیٹ ورک پرابلم ہو گیا لیکن تھوڑا دور ہے، یس کر چیز سے ہو۔ اچھا جی آپ پاکستان سے ہو، پاکستان سے ہیں۔ کہاں گئے مفتی صاحب؟ نیٹ ورک پرابلم تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے آریہ میں ہی مدرسے ہیں۔ اچھا جی پتہ نہیں تھا آپ کا چینل۔ اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جلدی جلدی آ جائے ماشاءاللہ۔ ہاں نیٹ ورک پرابلم ہو جاتا ہے، گاؤں دیہات میں ہے تو یہاں نیٹ ورک کا ذرا بڑا پرابلم ہے، کوئی اندور تو ہے نہیں کوئی سمجھے، اس کی وجہ سے ٹینشن ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو ایوری ون، جتنے حضرات آ رہے ہیں جلدی سے ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب مجھے نماز میں بہت برے خیالات آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، یہ شیطان کی طرف سے آتے رہتے ہیں، اس کے لیے کوئی دقت والی بات نہیں ہے، آپ بلا وجہ ایسا نہ کریں، اس کو اگنور ماریں اور آپ نماز پڑھتے رہے، اس کے لیے نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں نے قربانی کی ہے، لیکن میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ پورا گوشت 3 حصے بانٹنا ضرور، 3 حصوں میں سے 2 حصہ بانٹنا ضروری ہے، اگر نہیں بانٹیں گے تو قربانی نہیں ہوتی ہے اور یہ جائز نہیں ہے، ذرا آپ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بوٹی بھی کسی کو نہیں بانٹے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ پورا اکیلے کھا لے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے بانٹنا، ٹھیک ہے؟ مستحب ہے کہ سنت طریقہ ہے یہ کہ 3 حصے کرے، 2 حصہ بانٹ دے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے کہ نہیں بانٹیں گے تو قربانی نہیں ہوگا، کوئی دقت نہیں ہے، آپ پورا آپ اکیلے کھائیں۔ کیا آپ مفتی امتیاز پلامبی کو جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں، ان کی ویڈیو آتی رہتی ہے الحمدللہ، اچھے ہیں۔
ماشاء اللہ جی. السلام علیکم ڈیئر مفتی صاحب اینڈ آل آف یو. کتنے دن سے آپ کہاں تھے اتنا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام قبل الکلام. اتنے دن سے آپ غائب تھے، آج آپ آ رہے ہیں ماشاء اللہ ہیں. آپ تو بالکل 14ویں کے چاند نظر آتے ہیں، مہینے کے 30 تاریخ کو نظر آتے ہیں آپ. کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ ہم تو ٹھیک ہی ہیں، آپ بتائیں اپنا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو مفتی امتیاز پلامبی کو ہم جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، ہاں چلیے مفتی صاحب میں قربانی کیا ہوں لیکن بکرے کا سینگ ٹوٹ گیا تھا قربانی کرتے وقت، کیا قربانی ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی. پہلے سے ٹوٹا ہوا تو قربانی تو نہیں ہوگی، لیکن اس وقت آپ نے ایک قربانی کرتے وقت اس کو پٹکنے میں کوئی ٹانگ ٹوٹ گیا، پٹکنے میں کوئی سینگ ٹوٹ گیا تو وہ عیب دار نہیں مانا جاتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، بلا جھجک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ ہوگا ایسی جی الحمد للہ بڑھیا ہے. اسد دادا. اسد دادا کون ہے آپ کے؟ آپ سے ڈیلی نیو انفارمیشن ملتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں بہت بہت شکریہ. کون ہے ہمارے معراج الاسلام؟ کہاں سے ہیں معراج الاسلام؟ آسیہ پروین کیسی ہو آپ؟ اسد بھائی ہاں اچھا. کون ابھی جوان آدمی کو آپ دادا دادی بنا دے رہے ہیں؟ بتائیے. ہمارے لائف میں ماشاءاللہ ایسے افلاطون لوگ آ رہے ہیں، کسی کو دادا بنا دے رہے ہیں، کسی کو رہا بنا دے رہے ہیں، کسی کو دادی بنا دے رہے ہیں. کون رہا ہے، کون رہی ہے، کون کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہمارے لائف میں ایسے افلاطون بتا رہے ہیں. بتائیے بات ہو رہی ہے کس چیز کی، اور یہاں پر دادا دادی کی بات چل رہی ہے. اب کیا کیا جائے؟ ایسے ہی ہمارا جو ہے لائف سبسکرائب جو نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسے ایسے دادا حضرات ہمارے لائف میں آتے ہیں، دادی حضرات آ رہے ہیں، دادا حضرات آ رہے ہیں. ہم ٹھیک ہیں سمجھے. ایسے ہمارے جو ہے کزن صاحبان آ رہے ہیں. تو ایسی معمولی نہیں ہے، مودی جی تک ہمارے لائف میں آتے ہیں. سعودی سے، امریکہ سے، لندن سے لوگ ہمارے یہاں جڑتے ہیں. بہار بہار مادھو پور سے ہیں. اچھا جی مادھو پور سے ہیں. الحمد للہ سر دادا میں ٹھیک ہوں. اینڈ یو کیسے ہو؟ اچھا اب دیکھیے دادا دادی وہاں بنا رہے ہیں ان کو. مفتی صاحب اب یہ بزرگوں کی لائف بن گئی ہے. ہاں بالکل صحیح بول رہا ہے. اب یہ جو ہے نا، مودی جی بھی پریشان ہو جائیں گے. اب جو ہے اس میں بوڑھے لوگ جڑے، اب دادا دادی لوگ جڑے اس میں، خالہ خالو لوگ جڑے اس میں. اس میں جو ہے اب جتنے بھی دادا حضرات ہیں، اور جتنے جو گاؤں کے جو دادا بنے تو مونچھ گھما کے گھومتے رہتے ہیں دادا حضرات، وہ دادا حضرات جڑے، دادی حضرات جڑے. بالکل دادی حضرات جن کے دانت نہ ہوں وہ جڑے ہیں. جیسے آسیہ جی ہے، ایسے جن کے دانت نہ ہو اب بات کریں، وہ دادی حضرات جڑے انشاءاللہ. اور جو ہمارے گاؤں کے بالکل گھسٹ بڈھے ہوں، جن کو موبائل کے سیٹنگ سمجھانا، دادی کو موبائل کی سیٹنگ سمجھانا گویا کہ ہاتھی کو سمجھانا ہے، وہ لوگ ہمارے یہاں جڑے انشاءاللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کو بھی دادا بولوں کیا؟ نہیں الحمدللہ مجھے نہ بولے انشاءاللہ. میں دادا جب بنوں گا تب آپ کو بولنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ ہر ایک کو دادا نہ بنا دیں. کچھ لوگ ریئل میں بھی کم عمر میں دادا دادی بن جاتے ہیں. ایسا کیا؟ اچھا ایسا جی. اچھا وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمد للہ خیریت سے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے دادا حضرات ہمارے یہاں، تو ہمارے یہاں دادا دادی نانا نانی پردادا لکردادا سکردادا جتنے بھی دادا ہیں، اور جتنے بھی گاؤں کے پردادا ہیں، اور جتنے بھی گاؤں کی خالائیں ہیں، اور جتنے بھی گاؤں کے ماموں ہیں، اور جتنے بھی گاؤں کی ممانیاں ہیں، سب ہمارے یہاں انشاءاللہ جڑیں. ٹھیک ہے. اچھا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن بک. اچھا مفتی صاحب فاتحہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے.
یہ طریقہ اسلامی شرعی طریقہ نہیں ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، نہ حضور کے عمل سے ثابت ہے، نہ حضور کے قول سے ثابت ہے، نہ تابعین تابعین علماء کرام بزرگان دین کے قول سے ثابت ہے۔ یہ بعد میں لوگوں نے اپنے پیٹ کے لیے اس کو ایجاد کر لیا۔ مفتی صاحب کیا دادا کا مطلب بڑا بھائی نہیں ہوتا انڈیا میں؟ دیکھیے دادا کئی معنوں میں بولا جاتا ہے۔ ایک ہمارے یہاں دبنگیری کرتا ہے جو حضرات، منہ گھما کے گھومتا ہے، کہتا ہے سالہ کیا کر لے گا، کون کیا ہمارا کر لے گا، دیکھ لیں گے سالے کو ایسی کی تیسی سالی، تو اس کو بولتے ہیں ہمارے گاؤں کا یہ دادا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دادا اپنے آپ کو دادا بنے پھرتا ہے، تو ایک یہ دادا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دادا ہمارے یہاں اس کو بولا جاتا ہے جو بڑ بزرگ ہوتے ہیں، ہے نا، عمر کی وجہ سے چلے گئے ہیں بزرگت کی عمر میں، تو اس کو ایک ہم لوگ دادا بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دادا جو دادا گیری کرتا ہے اس کو کیا کیسے تھانوی انگریز کا ایجنٹ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے، بلکہ انگریز کا ایجنٹ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی تھے، اس لیے کہ جب علماء دیوبند نے جہاد کے خلاف انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، اس وقت مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، اور بھی بے شمار عالم دین تھے، مولانا قاسم نانوتوی اور بھی بہت، تو انہوں نے جب جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ میرا ملک غلام ہو چکا ہے، اس وقت احمد رضا نے انگریزوں کو چمچہ گیری کی، اور احمد رضا نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ جہاد کے خلاف فتوے کو کاٹنے کے لیے احمد رضا کو لایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جو مولوی قاسم نانوتوی ہے اور مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، ان کے خلاف آپ فتویٰ دیجئے، تو انہوں نے فتویٰ بھی دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جہاد فرض نہیں ہوا ہے، چنانچہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت مفتی کفایت اللہ کافی تو احمد رضا خان کا استاد تھا، مفتی کفایت اللہ کافی احمد رضا کا استاد نہیں تھے، سمجھے؟ تو ان کے خلاف ان لوگوں نے کیا، تو بہت ساری باتیں ہیں، اب اس کو کیا کہا جائے۔ تو انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا ہے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، انگریزوں کے چمچہ گیری کی تھی، اس لیے ان کے نام سے اعلیٰ حضرت کی ٹرین چلا دی گئی۔ انگریز خوش ہو کے اعلیٰ حضرت کے نام سے ٹرین چلا دی کہ چلو تم کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ٹرین تمہارے لیے چلوا دیتے ہیں، اور وہی علماء دیوبند کے نام سے نہیں چلائے۔ اور آج بھی علماء ان کو کتنے بھی دلی کے چاندنی چوک سے لے کے لال قلعہ تک جتنے بھی درخت تھے ان سب پر علماء دیوبند کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی، اور انگریزوں نے سب کے ساتھ برا حشر کیا تھا۔ تو یہ تو علماء دیوبند کی کہانیاں ہیں کہ جن کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہاں قادیانی کو جانتے ہیں، کیوں نہیں جانتے ہیں؟ علماء دیوبند نے قادیان مفتی صاحب آپ ٹرینڈنگ سے کہاں کے سفر کر رہے ہیں؟ آپ ٹرین سے کہاں سفر کر رہے ہیں؟ وہی اپنی مسجد سے اپنے گھر تشریف لائے تھے، اس لیے ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ کچھ اسلامک بکس کا نام بتائیں۔ اسلامک بک کا نام آپ بتائیں، جیسے کون سی کتاب، کس حساب سے سیرت پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اور علامہ شبلی نعمانی صاحب کی سیرت النبی پڑھیے، رحمت عالم پڑھیے، اور اسی طریقے سے اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھنا چاہ رہے ہیں الفقہ المیسر پڑھیے، آپ اسی طریقے سے بہشتی زیور بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کتاب المسائل پڑھیے، منہاج المسلم اچھی کتاب ہے، منہاج المسلم بھی اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کس کی لکھی ہے منہاج المسلم؟ کون لکھا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، چلیے اب جلدی سے 200 لائک کر دو، جو 188 80 88 89 90، یعنی 12 لائک اور لانا ہے جلدی سے۔ ہمارے جتنے یہ ہیں ہمارے موڈیٹر حضرات، جلدی سے 12 لائک اور کروائے، ٹائم ہو گیا، لوگ اذان دینے کے لیے آ گئے، جلدی کریں، اب 12 لائک جلدی سے اور کروائے، جلدی سے 200 کا ٹارگٹ پورا کریں، جلدی کریں، ٹائم نہ لگائے، چلیے جلدی کریں آپ لوگ۔ ہاں ایسا کس کے پاس ہے وہ مجھے چاہیے۔ سیرت عائشہ آپ لے سکتے ہیں، دینی کتب کھانے میں چلے جائیں، سیرت عائشہ لے لیں آپ،
ٹھیک ہے. فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا قال ھذا ربی فلما فل قال لا بالآفلین. پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، بولے اسے ہیرا رب کہ میرا رب ٹھہراتے ہیں. پھر وہ جب ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے. سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور علامہ شبلی نعمانی صاحب کی سیرت النبی کئی جلدوں میں، تقریباً 5-6 جلدوں میں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. سمجھے؟ ہاں ہاں جتنے حضرات آ رہے ہیں سیرت کی کتابوں میں بہت ساری ہیں. کتاب المسائل جو جس میں نماز وغیرہ کے طریقے ہیں اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی جو جدید مسائل ہیں جیسے سود وغیرہ کے بارے میں ہیں، بینک سے لون لینے کے بارے میں ہیں، اور طلاق کا مسئلہ ہے. خالد سیف اللہ رحمانی صاحب حیدرآباد، انہوں نے یہ کتاب لکھا ہے کتاب المسائل، 8 جلدوں میں، تقریباً 1500 میں آ جائے گا. اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں ساری جدید مسائل کے جتنے بھی نئے مسائل ہیں اس میں وہ ساری چیزیں آپ کو بیان کر دیا گیا ہے. ٹرین وغیرہ میں نماز پڑھنے کا، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ، ہوائی جہاز میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس میں وہ ساری باتیں لکھی ہیں. اسد بھائی کی امی کے لیے دعا کریں آپ نماز میں انشاءاللہ. مفتی صاحب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان کی. ہاں ہو گیا. مسائل کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہو اس کو. کیا جو چیز ڈوب جاتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھا، جب سورج کو نکلتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. لیکن جب ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے اس خدا کا انکار کیا. پھر اس نے کہا کہ جس نے سورج کو نکالا ہے میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم بیزار ہو ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ایک ہی اسی کا ہو کر، اور اس میں مشرکوں میں نہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو خدا وہ ہو سکتا ہے جنہوں کبھی موت نہیں آ سکتی، اور خدا وہ ہے جے کبھی نیند نہیں آتی، وہ کھانے پینے سے پاک ہیں. قرآن آیت الکرسی میں فرمائے گا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ انہیں کبھی نیند نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی. پوری دنیا کو سلاتا ہے لیکن وہ اونگ سے پاک ہیں. مفتی صاحب میں کون سے کتاب کا مطالعہ کروں؟ کوئی سیرت کی کتاب بتاتے. ہاں سیرت کی کتابوں میں وہی علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی، اور ان سے چھوٹی کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹائم ہو گیا، جلدی کریں، 8 اور باقی ہیں. ہاں جس کو جو سوال کرنا ہے کر سکتے ہیں. مفتی صاحب سود کا لینا کیسا ہے؟ بینک سے جو ہم لیتے ہیں اس کو جب پیسہ واپس کرتے ہیں تو کیا اس کا مسئلہ ہے؟ بینک سے آپ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں اور جب بینک واپس لیتا ہے تو 1,10,000 لیتا ہے، تو یہ 10,000 جو ایکسٹرا جا رہا ہے آپ کا، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ بغیر محنت کے آپ کو پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں، اور سود آپ دے رہے ہیں اور وہ لے رہا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں. لہٰذا آپ کتنی ہی مجبوری ہو آپ نہیں لے سکتے. بہت زیادہ مجبوری ہو، کھانے پینے کے لیے نہیں ہو، کوئی قرضہ دینے کے لیے بھی نہیں ہو، تو علماء نے کہا کہ ایسی صورت میں آپ لے سکتے ہیں. لیکن جب بہت زیادہ مجبوری ہے، اس کیفیت تک پہنچ جائے کہ مرنے کی کیفیت ہو جائے، تب آپ لے سکتے ہیں.
بہت سے لوگ تو کاروبار کے لیے باضابطہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے اٹھاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اس سے، یہ جائز عمل نہیں۔ اچھا وہ ذهب آمراد میں لائے آئیں گے، اچھا اونلی مشکل ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ، رات میں مشکل ہے۔ بینک میں کام کر سکتے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ بینک میں کام کرنا ناجائز حرام ہے۔ ہاں جہاں پر سودی معاملہ ہوتا ہو اور جہاں پر آپ کو گناہوں پر آپ کے کام کرنے کو کہا جا رہا ہو تو حدیث قرآن شریف میں آتا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، کہ گناہ کے کاموں میں مدد مت کرو۔ تو گناہ کے کاموں میں مدد کرنے والا بھی گناہوں میں شامل ہے۔ آپ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو آپ راستہ بتا دے رہے ہیں کہ فلاں جگہ چلے جائیے، وہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں تھوڑا کام پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے ہم، ہاں وقت ہو چکا ہے، ہاں 2-3 اور باقی ہے، جلدی کریں۔ جی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھنا۔ جی جو حضرات نہیں کیے جلدی کریں، 3 اور باقی ہیں، 97 98 99 100۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ کیا وہ بت بیچا کرتے تھے؟ اس کے بارے میں جو قرآن میں آیا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے ہوئے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد صاحب آزر تھے جو بت بیچا کرتے تھے، باضابطہ اپنے بتوں کو تراشتے تھے اور بناتے تھے اور بیچا کرتے تھے، جس کا قرآن میں آیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمان اور زمین کی۔ تو آزر جو ان کے ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب تھے، ایک روایت میں علماء نے کہا ہے کہ آزر والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے، تو یہ بت تراشتے تھے، بت بناتے تھے اور اس کی بکری وغیرہ کرتے تھے، اور یہ بہت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلاف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے، آزر ان کے چچا تھے، تاریخ ان کے والد صاحب تھے۔ یہاں پر جو قرآن میں کہا گیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کو ترجمہ کیا ہے، یہاں پر دیکھیے کنز الایمان میں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تو لِأَبِيهِ ابن کا لفظ آتا ہے کس کے لیے؟ باپ کے لیے۔ تو یہاں پر میں نے یہ ترجمہ بتایا ہے، میں نے نام نہیں بتایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ تھے اور آپ نے ایسا لکھا، ٹھیک ہے، میں نے نام نہیں بتایا، میں نے یہاں پر بتایا کہ ابراہیم لِأَبِيهِ ان کے والد کا نام آزر تھا، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ تاریخ تھا لیکن آزر ان کے چچا تھے، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ بت بیچتے تھے۔ چلیے 2 اور باقی جلدی کریں۔ گرامر کی کون سی کتاب پڑھنا چاہیے؟ کتاب النحو آتا ہے، کتاب الصرف اور میزان الصرف، جو گرامر کی کتابیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ہاں جلدی کریں۔ مفتی صاحب نماز میں برے خیالات آتے رہتے ہیں، کیا نماز میں برے خیالات آنے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، برے خیالات انسان خود نہیں لاتا ہے، شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ قل اعوذ بالناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، برے وساوس شیطان کی طرف سے آتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ اگنور ماریے، آگے بڑھتے رہیے، نماز کی میں دھیان دیجیے، اور آتے رہیں تو کوئی بات نہیں، اسی حالت میں نماز پڑھ لیجیے، نماز آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، برے خیالات آنے سے نماز نہیں ٹوٹتے ہیں۔
چلیے ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں۔ جو بھی سوالات ہو آپ واٹس ایپ پہ بھیجیں، کمنٹ میں بھیج دیں گے، انشاءاللہ اس سوال کا جواب ملیں گے مفتی صاحب۔ اجازت، ہاں اب ٹائم بھی ہو چکا ہے، میں بھی چلتے ہیں۔ حضرت نکاح کی صحیح ایج کیا ہے؟ ہمارے بدائی کے لیے نکاح کے ایج کیا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد شادی کر لو بھائی، کہ یہ پوچھنا چاہیے۔ ہاں شادی کے بعد 15 سال کے بعد کر لینا چاہیے، اس لیے حالات خراب ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بالغ ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد آپ نکاح کر سکتے ہیں، رخصتی بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالغ ہونے کی عمر کیا ہے؟ 15 سال ہے، 12 سے لے کے 15 سال تک کبھی بھی لڑکا بالغ ہو سکتا ہے، اور لڑکی 9 سے لے کے 12 سال تک کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، اس بیچ میں۔ ٹھیک ہے، 12 سال کے بعد ایٹومیٹک وہ بالغ ہی مانی جائے گی، 15 سال کے بعد لڑکا ایٹومیٹک بالغ مانا جائے گا، اگرچہ بلوغت کے کوئی اثر ظاہر نہ ہو پھر بھی وہ بالغ ہی مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہی بلوغت کے ہیں، اس کے بعد آپ شادی کر سکتے، کوئی دقت نہیں، اس سے پہلے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کر کے رخصتی بعد میں کر لیں۔ چلیے ٹھیک ہے، ٹائم ہو چکا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔